محترم یہ قرآن مجید کی آیت ہے وَمِنَ النَّاسِ مَن يُجَادِلُ فِي اللَّهِ بِغَيْرِ عِلْمٍ وَلَا هُدًى وَلَا كِتَابٍ مُنِيرٍ ثَانِيَ عِطْفِهِ لِيُضِلَّ عَن سَبِيلِ اللَّهِ۔ اس میں ثانیہ عطفہ کا مفہوم کیا ہے اور اس کی گرامر کیا ہے، یعنی ترکیب اور اعراب وغیرہ پوچھ رہے ہیں، وضاحت فرما دیجیے بارک اللہ فیکم۔ الحمد للہ والصلاۃ والسلام علی رسول اللہ وبعد۔ یہ ثانیہ عطف ہی یہ خود مضاف مضاف الیہ ہیں، ثانیہ مضاف اور عطف مضاف الیہ، آگے پھر یہ مضاف ہے ضمیر غائب کی طرف، اور ترکیب میں جو پچھلی آیت میں یجادل فعل ہے، اس میں ضمیر پوشیدہ ہے ہوا، وَمِنَ النَّاسِ مَن يُجَادِلُ فِي اللَّهِ بِغَيْرِ عِلْمٍ، تو یجادلو کی ضمیر فاعل ہوا، اور یہ ضمیر جو ہے یجادلو کی یہ لوٹ رہی ہے من کی طرف، پیچھے جو یہ من موصولہ ہے، اور یہ بات معلوم ہے کہ موصول صلے کا محتاج ہوتا ہے، تو یجادل اس کا صلہ ہے، اور یہ بات بھی معلوم ہے کہ صلہ میں ضمیر ضروری ہے جو موصول کے ساتھ صلہ کو مربوط کر دے، وہ ضمیر یا تو ظاہر ہوتی ہے یا مستتر یا پھر محذوف ہوتی ہے، یہاں مستتر ہے، تو یجادل میں جو ضمیر ہوا پوشیدہ ہے، فاعل واقع ہو رہی ہے، یہ لوٹ رہی ہے من کی طرف، جس سے یہ جملہ مربوط ہو گیا، اور یہ ضمیر فاعل کی ہے، اور ثانیہ عطف ہی اس سے حال واقع ہو رہا ہے، اور آپ نے اس کا معنی پوچھا ہے، تو یہ ثانیہ عطف ثنا یثنی سے اسم فاعل کا صیغہ ہے، ثانیہ جس کا معنی موڑنے والا یا گھمانے والا، اور عطف سے مراد پہلو۔ عام طور پہ نخوت میں، تکبر میں لوگ اپنی گردن موڑ لیتے ہیں یا جسم کو موڑ لیتے ہیں اظہار تکبر کے لیے، یہ ثانیہ عطف ہی کا معنی یہ ہوگا کہ اپنے پہلو یا اپنی گردن کو موڑنے والا تکبر کے لیے اور نخوت اور غرور ظاہر کرنے کے لیے، تو یہ ان لوگوں کا یہاں تذکرہ ہے جو اللہ رب العزت کے آیات کے مقابلے میں جو ایک رویہ اپنا پیش کرتے ہیں انکار کا، کبر کا، یہ ثانیہ عطف ہی یعنی تکبر میں اپنے پہلو کو موڑنے والا، یہ اس کا ترجمہ کر لیں۔ شکراً بارک اللہ فیکم۔ شیخ محترم، ابن قدامہ نے قرآن خوانی کا ثواب یعنی ایصال ثواب، قرآن خوانی کا ثواب کسی اور کو پہنچانے پر اجماع کا دعویٰ کیا، یہ عمل یعنی قرآن خوانی کا ثواب دوسرے کو پہنچانا ایصال ثواب کے طور پر، اور اس پر اجماع کا دعویٰ، ان دونوں کی شرعی حیثیت واضح فرما دیجیے بارک اللہ فیکم۔ ابن قدامہ مقدسی رحمہ اللہ بہت بڑے محدث اور فقیہ تھے، اور بہت بڑے ایک عابد اور زاہد، جن کے بارے میں یعنی بعض علماء کا قول ہے کہ انہیں دیکھ کر ہمیں نبی علیہ السلام کے صحابہ یاد آ جاتے تھے، تو بہت بڑے عامل بالحدیث اور فقیہ اور محدث تھے، لیکن کبھی کبھی ایک وہم ہو سکتا ہے، کیونکہ قرآن خوانی کے ساتھ ایصال ثواب یہ اجماعی مسئلہ نہیں ہے، بہت سے علماء نے اس سے اختلاف بھی کیا ہے، اور راجح قول یہی ہے کہ جو اعمال جس کا ثواب میت کو پہنچ سکتا ہے، آپ دو قسمیں بنا لیں اعمال کی، ایک بدنی اور ایک مالی، تو جو مالی عبادات ہیں جیسے صدقہ ہے یا حج ہے یا عمرہ ہے، یہ میت کی طرف سے ہو سکتا ہے، ان کا ثواب اس میت کو پہنچ سکتا ہے، لیکن بدنی عبادات کا ثواب پہنچنے کا اصل کوئی نہیں ملتا، کوئی اس کا اصل نہیں ملتا، تو چاہیے جائے کہ اس پر اجماع کا دعویٰ کیا جائے، تو ایک وہم ہو سکتا ہے، ممکن ہے انہوں نے مطلقاً ایصال ثواب کی بات کی ہو، وہ تو متفق علیہ اجماعی طور پہ ثابت ہے، لیکن بدنی عبادت اور بالخصوص قرآن خوانی کا ثواب کوئی اس کا شرعی اصل نہیں ملتا، تو یہی راجح قول اللہ عالم نظر آتا ہے کہ مالی عبادات کا ثواب میت کو پہنچتا ہے اور بدنی عبادات کا نہیں پہنچتا، واللہ اعلم۔
بارک اللہ فیکم. انہی بھائی کا تیسرا سوال ہے کہ ایک خاتون جس کے فطری ایام تھے اور ایام مخصوصہ کے دنوں میں وہ آرام یعنی سو گئی اور صبح سورج نکلنے کے بعد اس کی آنکھ کھلی تو سلسلہ منقطع ہو چکا تھا اس کے ایام کا، تو آیا وہ فجر کی نماز پڑھے گی یا نہیں، جبکہ وہ جانتی نہیں ہے کہ یہ سلسلہ کس وقت موقوف ہوا تھا؟ احتیاط یہی ہے کہ نماز پڑھ لے، کیونکہ اس کو علم نہیں ہے کہ اس کے یعنی ایام کب ختم ہوئے یا کس وقت یہ سلسلہ منقطع ہوا. تو اس میں احوط یہی نظر آتا ہے کہ نماز پڑھ لے. ہو سکتا ہے اس کا یہ سلسلہ فجر کی نماز کے وقت یا اس سے پہلے منقطع ہوا ہو، تو احتیاط کا تقاضا یہی کہ نماز پڑھ لے. واللہ اعلم. شکراً، بارک اللہ فیکم. شیخ صاحب انہی بھائی کا چوتھا سوال یہ ہے کہ قرآن مجید سورہ نوح کی آیت نمبر 21 قال نوح رب انہم عصونی واتبعوا من لم یزدہ مالہ وولدہ الا خسارا، اس میں واتبعوا کے فاعل یعنی قوم نوح علیہ السلام نے پیروی کن لوگوں کی تھی، یعنی واتبعوا انہوں نے پیروی کی، کن لوگوں کی پیروی کی کہ جس کی وجہ سے یہ معاملہ ہوا؟ اس آیت کا مفہوم اور یہ بات واضح کر دیجیے. واتبعوا اس میں جو جمع کی ضمیر ہے ہم وہ فاعل واقع ہو رہی ہے، اور من آگے جو ہے من موصولہ وہ اس کا مفعول واقع ہو رہا ہے. قرآن نے تعین نہیں کیا کہ انہوں نے کس کی اتباع کی، لیکن حق یہ ہے کہ نبی کی دعوت کے مقابلے میں آپ جس کی بھی پیروی کریں گے وہ خسارہ ہوگا. منفعت دنیا کی اور آخرت کی وہ انبیاء کی پیروی میں ہے، اور انبیاء کی دعوت کے مقابلے میں جس کی بھی دعوت ہو اس کا تعین کرنا ضروری نہیں ہے، وہ موجب خسارہ ہوگا. تو چونکہ قرآن نے یہ تعین نہیں کیا کہ انہوں نے کس کی اتباع کی، کسی کا نام نہیں لیا، کسی گروہ کا یا کسی شخصیت کا، تو اس کو عموم پر رکھو. اور عمومی قول یہی ہے کہ نبی کی دعوت ہی ہر لحاظ سے خیر اور منفعت کا باعث ہے، اور نبی کی دعوت کے مقابلے میں کائن من کان اس کی پیروی موجب خسارہ ہے. تو اس کو ہم عموم پر رکھتے ہیں کیونکہ قرآن نے تعین نہیں کیا. واللہ اعلم. جزاکم اللہ خیر. شیخ محترم انہی بھائی کا چھٹا سوال سنن نبی داؤد اور مسند احمد کی حدیث سے متعلق ہے، رؤیت باری تعالیٰ کے متعلق کہ قیامت کے دن تم سب اللہ سبحانہ تعالیٰ کو دیکھو گے. تو آیت نشانی پوچھی گئی تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا الیس کلکم ینظر الی القمر مخلیا بہ، تم میں سے ہر شخص چاند کو نہیں دیکھ رہا ہوتا اکیلے اپنے طور پر؟ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے سوال پر صحابہ کرام نے فرمایا بلا. تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا فاللہ اعظم. یہ فاللہ اعظم کا کیا مفہوم ہے، اس کے کیا معنی ہے، اس حدیث کے سیاق کو مد نظر رکھتے ہوئے بیان فرمائیے. بارک اللہ فیکم. پوری دنیا چاند کو دیکھ رہی ہوتی ہے، حالانکہ چاند ایک مخلوق ہے اور وہ کسی سے مخفی نہیں ہوتا، حالانکہ اللہ تعالیٰ کی مخلوق ہے. اور جب سارے اولین و آخرین اکٹھے ہوں گے، جمع ہوں گے، تو وہ بھی اللہ تعالیٰ کی قدرت سے اللہ رب العزت کی زیارت کریں گے، یعنی اہل جنت جن کو اللہ تعالیٰ اپنا دیدار عطا فرمائے گا. جب پوری دنیا چاند کو دیکھتی ہے کسی رکاوٹ کے بغیر، تو اللہ تعالیٰ جو کہ خالق ہے اور اس کی عظمت کی کیفیت کوئی نہیں جانتا، تو اس کو کیوں نہیں دیکھ سکیں گے؟ لہذا جب ایک مخلوق کو پوری دنیا کسی رکاوٹ کے بغیر دیکھ سکتی ہے، تو اللہ رب العزت ساری مخلوق کا خالق ہے. وہ تمام جو اولین و آخرین جو اہل جنت ہوں گے ان کو بھی اللہ تعالیٰ جو ہے وہ اللہ تعالیٰ کا دیدار اور زیارت اور چہرے کی رؤیت ان کو نصیب ہوگی. تو نبی علیہ السلام نے فاللہ اعظم فرما کر اس طرف اشارہ کیا کہ جب مخلوق ایک چھوٹی سی مخلوق کو پوری دنیا دیکھ سکتی ہے تو یقیناً تمام اولین و آخرین خالق کو بھی دیکھیں گے کسی رکاوٹ کے بغیر اور کسی تکلیف کے بغیر. واللہ اعلم. بارک اللہ فیکم. شیخ محترم ایک بھائی کا سوال ہے کیلو طعامکم یبارک لکم فی، اس کا مفہوم کیا ہے، واضح فرما دیجیے. یہ یبارک مجہول، ہاں یہ کیل یہ کیل سے ہے نا، انہیں کھانے کو تولو، اس میں اللہ تعالیٰ برکت دے گا تاکہ کسی قسم کا خدا اور دھوکہ نہ ہو. لین دین جب ہو اناج کا، کھانے کا، غلے کا، تو وہ مقدار جو وزن کی جو ہے اس کے ساتھ ہو، اور تاکہ کسی قسم کا اشتباہ نہ ہو.
اور طرفین میں سے کوئی نقصان میں نہ ہو، اور بالکل جو تول ہے ماپ ہے وہ بالکل واضح اور صاف ہو، تو یہ صداقت اور یہ ایک امانت جو ہے باعث برکت ہوگی۔ تو کیلِ طعامکم، اپنے کھانے کا وزن کرو، یبارک لکم فیہ، اس میں تمہارے لیے یہ برکت ہوگی۔ اور اگر بغیر وزن کے لوگ کہ چلو اندازاً یہ 10 کلو ہے، اس میں کمی بیشی ہو سکتی ہے اور اس میں ضرر کا امکان ہے، لہذا بہتر ہے کہ کھانا تول کر لو اور دو، تاکہ ماپ اور تول واضح ہو اور یہ باعث برکت ہوگی۔ شکراً۔ ایک لائف سوال آیا ہے، اگر کسی کی بیٹی والدین کی مرضی کے خلاف شادی کرے تو ماں باپ کی وراثت میں پھر بھی اس کا حصہ یا حق بنتا ہے یا نہیں؟ حصہ بنتا ہے اس کا، کوئی شرع کو مانے نہیں ہے، یہ بات انہی وراثت کے موانع میں شمار نہیں کی گئی۔ شکراً۔ یہ میری بہن کا رشتہ آیا ہے اور لڑکا یونیورسٹی میں فائن آرٹس کا ٹیچر ہے، کیا اس کی کمائی حلال ہوگی؟ دین اسلام کی نظر میں وضاحت فرما دیجئے۔ فائن آرٹس مطلب وہ تصویریں وغیرہ بناتا ہے، اس کی کمائی حلال ہوگی؟ ایسی جگہ رشتہ دیں یا نہ دیں، یہ پوچھنا چاہ رہے ہیں۔ دیکھیں، یہ تصویر سازی اور یہ جو آپ نے وضاحت کی ہے، تو یہ تو شرعی نقطہ نظر سے ایک بھیانک جرم ہے، اور نبی علیہ السلام کی حدیث بھی ہے کہ ان اشد الناس عذابا یوم القیامہ المصورون، یہ الذین یضاہون بخلق اللہ، اور اللہ تعالیٰ کہے گا احیوا ما خلقتم، جو تم نے تصویریں بنائی ان میں روح پھونکو۔ تو یہ کام تو ظاہر ہے کہ بالکل غلط ہے، اور ایسا رشتہ قبول نہیں کرنا چاہیے۔ بالکل کچھ صالح دیندار جن کی کمائی بھی حلال کی ہو، وہ رشتہ دیکھنا چاہیے۔ اور اگر انشاءاللہ اگر آپ دیکھیں گے کہ آپ نے صرف اللہ کی رضا کی خاطر ایسے رشتے کا انکار کیا جس میں کوئی شرعی مفاسد ہیں، تو اللہ تعالیٰ بہت ہی بہتر، اس سے کہیں بہتر رشتہ بھیجے گا آپ کے لیے، اور وہ باعث برکت بھی ہوگا انشاءاللہ۔ جزاکم اللہ خیر۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ایک قول کے مطابق سوال ہے، میں نے ایک ہی قول الگ الگ الفاظ سے سنے، ان میں سے کون سا صحیح ہے؟ پہلا قول یہ ہے، مطلب ایک ہی قول ہے لیکن دو مختلف الفاظ۔ پہلے الفاظ یہ ہیں، کوئی بھی جانور بھوک سے مرا تو عمر سے سوال ہوگا، یہ قول صحیح ہے؟ یا اس کے یہ الفاظ صحیح ہیں کہ جانور بھی مرا تو عمر سے سوال ہوگا، یا یہ قول ہے ہی نہیں سرے سے؟ یہ قول مشہور تو ہے مگر اس کی کوئی سند نہیں ملتی اس کی۔ عام طور پہ فرات کے کنارے کا ذکر ہوتا ہے کہ اگر فرات کے کنارے پہ کوئی جانور بھوک سے مر گیا تو اس عمر سے سوال ہوگا، مگر یہ قول ثابت نہیں ہے۔ جب ثابت نہیں ہے تو پھر اس کو چھوڑ دیں۔ شکراً۔ یہ سوال کیا ہے بھائی نے، اللہ سبحانہ و تعالیٰ کہاں ہے؟ کیا وہ ہر جگہ موجود ہے؟ کیا وہ نور ہے؟ اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی ذات اقدس کا تعارف کیا ہے؟ رہنمائی فرمائیے۔ اللہ رب العزت کہاں ہے؟ وہیں جہاں قرآن نے بتایا الرحمن علی العرش استویٰ، کہ رحمان عرش پہ مستوی ہے۔ تو رحمان کا مکان جو ہے وہ اللہ تعالیٰ کا عرش ہے، جو کہ جہت علو میں، بلندی میں سب سے آخری مخلوق ہے۔ زمین ہے، زمین سے اوپر 500 سال کی مسافت کے بقدر آسمان ہے، آسمان کا جو ایک موٹاپا ہے وہ 500 سال کا، پھر دوسرے آسمان تک 500 سال، اس طرح 7واں آسمان، پھر اوپر ایک بحر کا ذکر ہے جس کی سطح اور جو اوپر کی جو سطح اور اس کی گہرائی، اس میں بھی 500 سال کی مسافت ہے۔ اوپر اللہ تعالیٰ کی کرسی ہے، اس کرسی پر رحمان کا عرش ہے، اور ان کے مابین بھی 500 سال کی مسافت کا ایک فاصلہ ہے۔ اور بعد جو علماء مفسرین نے، علماء نے یہ قول اختیار کیا ہے کہ زمین سے لے کر عرش معلیٰ تک 50,000 سال کی مسافت کا فاصلہ ہے۔ یہ علو کی جہت ہے، رحمان اپنے عرش پر مستوی ہے، اور یہ جہت علو میں سب سے آخری اللہ تعالیٰ کی مخلوق ہے جس پر اللہ رب العزت مستوی ہے۔ اور پھر یعنی اس کے اوپر جو علو کی شکل ہے وہ ہمیں بتائی نہیں گئی، وہ اللہ جانتا ہے، اللہ بہتر جانتا ہے۔ تو پھر یعنی قرآن نے جو رحمان کا تعارف کرایا ہے کہ رحمان کا مکان عرش ہے، اور عرش جو ہے وہ اوپر ہے، اور اوپر بھی اس قدر کہ اوپر جو سب سے آخری مخلوق ہے وہ خالق کائنات کا عرش ہے، اور جو اس کے نیچے کرسی ہے موضع قدم الرحمن، وہ رحمان کے قدم رکھنے کی جگہ ہے۔ ہمارا اس پر ایمان ہے۔ تو ان نصوص کے بعد یہ کہنا کہ اللہ تعالیٰ ہر جگہ موجود ہے، یہ نہ تو ثابت ہے اور نہ شایان شان ہے۔ اللہ تعالیٰ کے شان بھی نہیں۔ شایان شان یہ ہے کہ وہ سب سے بلند و بالا
اپنے عرش پر مستوی، یہ ہر جگہ موجود ہونا خالق کی شان نہیں ہے۔ دیکھیں اگر ہر جگہ موجود ہے اللہ رب العزت تو عالم الغیب ہونے کا معنی کیا ہے؟ وہ تو ہر جگہ موجود ہے۔ جو بندہ ہر جگہ موجود ہو یا جو بندہ جہاں موجود ہو وہاں کا اس کو علم ہے۔ یہ کمرہ ہم یہاں موجود ہیں، ہمیں علم ہے اس کی دیواروں کا، پردے کا، فرنیچر کا، کتابوں کا، ہمیں علم ہو گیا۔ لیکن موجود ہونے کے بعد، مشاہدے کے بعد، تو ہر جگہ موجود ہو کر اللہ تعالیٰ اگر علم رکھتا ہے تو یہ تو مخلوق بھی کر سکتی ہے۔ کمال تو یہ ہے کہ اپنے عرش پر مستوی ہے، اتنی بلندی پر، اور کائنات کے ایک ایک ذرے کا اس کو علم ہے۔ تو یہ رحمان کی شان ہے، عرش پہ مستوی ہے اور پوری کائنات کے احاطہ کیا ہوا ہے، باعتبار علم کے، سمع اور بصر کے، باعتبار قدرت کے، باعتبار تدبیر کے اور باعتبار ملک کے۔ تو یہ اللہ رب العزت کا ایک مختصر سا تعارف جو قرآن و حدیث نے پیش کیا۔ جیسا کہ نبی علیہ السلام نے لونڈی سے پوچھا این اللہ، اللہ کہاں ہے؟ تو اس نے آسمان کی طرف اشارہ کیا، اللہ تعالیٰ اوپر ہے۔ اور آپ نے فرمایا کہ اعتقھا فإنھا مؤمنہ، یہ لونڈی مومن ہے، اور آپ نے اس کے ایمان کی گواہی اسی عقیدے پر دی کہ اس نے کہا کہ اللہ تعالیٰ اوپر ہے۔ امام ابو حنیفہ رحمہ اللہ کا قول ہے کہ جو اللہ رب العزت کے عرش کے استوا کو نہیں مانتا وہ کافر ہے، اور جو عرش کے استوا کو مانتا ہے مگر اس کو شک ہو کہ اللہ رب العزت کا عرش جو ہے اوپر ہے یا نیچے ہے وہ بھی کافر ہے۔ تو ائمہ کے ان وضاحتوں کے بعد اور کتاب و سنت کے ان حوالوں کے بعد یہ بات متعین ہے کہ رحمان کا مکان عرش معلیٰ ہے اور وہ اوپر ہے، اور رحمان مخلوق میں اختلاط کیے ہوئے نہیں ہے، یہ اس کی شان کے خلاف ہے، لیکن پوری مخلوق پر اس کا احاطہ، اس کا قبضہ، اس کی قدرت اور اس کا ملک اور تدبیر یہ قائم ہے۔ بارک اللہ فیکم۔ یہ سوال ہے، علم حاصل کرو خواہ تمہیں چین جانا پڑے، کیا یہ حدیث ہے یا کسی کا قول ہے؟ نہیں، یہ حدیث کے طور پر پیش کرتے ہیں، مگر یہ موضوع حدیث ہے۔ قول کسی کا بھی ہو سکتا ہے، یہ تو آپ بھی کہہ سکتے ہیں کہ خواہ تمہیں چین جانا پڑے، یعنی جہاں بھی علم ہو۔ نبی علیہ السلام کی حدیث ہے کہ لو کان الدین بثریا لنالہ رجل من قوم ھذا، کہ دین اگر ثریا ستارے پر بھی ہو تو اس بندے کی قوم کے لوگ وہاں پہنچ کے علم اور دین وہاں سے لائیں گے۔ یہ سلمان فارسی کی طرف اشارہ کیا آپ نے، تو ثریا ستارہ تو بہت اونچا ہے، تو علم کے طلب کے لیے لمبا سفر کرنا یہ ایک بڑا محمود اور قابل تعریف امر ہے، تاکہ میرے علم میں اضافہ ہو کہ ثریا ستارے تک یعنی جانے کا اور وہاں سے علم لانے کا ذکر آپ نے کیا، تو چین تو بہت ہی قریب ہے۔ تو قول تو کسی کا بھی ہو سکتا ہے مگر یہ حدیث نہیں ہے۔ شکراً، بارک اللہ فیکم۔ رکوع میں شامل ہونے سے رکعت شمار ہوگی یا نہیں؟ بہت سے علماء اس کے قائل ہیں، کیا رکوع میں ملنے سے رکعت ہو جائے گی یا نہیں؟ دیکھیں یہ مسئلہ اختلافی ہے اور قدیم دور سے اختلاف چلا آ رہا ہے۔ بعض علماء رکعت ہونے کے قائل ہیں، بعض نہ ہونے کے قائل ہیں، ہر طرف ادلہ موجود ہیں، لیکن جس طرف ایک دل ہمارا مطمئن ہوتا ہے وہ یہی ہے کہ وہ رکعت پڑھنی پڑے گی، وہ رکعت نہیں ہوگی، کیونکہ نبی علیہ السلام کی وہ عام حدیث جو ہے وہ اس پر دلیل کے طور پر پیش کی جا سکتی ہے کہ جماعت کھڑی ہو اور تم لوگ مسجد کی طرف آؤ تو سکون اور وقار سے آؤ، ما ادرکتم فصلوا وما فاتکم فاتموا، جو تم نے جو پایا امام کے ساتھ وہ پڑھ لو اور جو رہ گیا اس کو بعد میں پورا کرو۔ تو رکوع میں ملنے والی کی دو چیزیں رہ گئیں، ایک قرات اور ایک قیام، اور دونوں نماز کے رکن ہیں، تو ان کو پورا کرنا ضروری ہے، لہذا وہ رکعت پڑھنی پڑے گی۔ اور اس کے برعکس جو حدیث ہے جس نے رکوع پایا اس نے رکعت پا لی، وہ حدیث ضعیف ہے۔ شکراً، بارک اللہ فیکم۔ 4 بہن بھائی ہیں، 2 لڑکے اور 2 لڑکی، جن کے والد کا انتقال ہو چکا ہے، ان میں ہر ایک کا کتنا حصہ ہوگا؟ یہ آپ نے مکمل ورثاء بیان نہیں کیے ہیں۔ اگر مکمل ورثاء بیان کریں کہ جو بندہ فوت ہوا اس کی بیوی ہے یا نہیں ہے اور کون کون ورثاء ہیں، تو پھر وہ مکمل وراثت تقسیم ہوگی۔ بال اگر بیٹے اور بیٹیاں ہیں تو ہر بیٹے کو ڈبل حصہ، ہر بیٹی کو سنگل حصہ۔ آپ نے بتایا کہ 4 بھائی بہن ہیں، تو 2 جو بھائی ہیں ان کو بہنوں کے مقابلے میں ڈبل حصہ جو ہے وہ دیا جائے گا، اور بہنوں کا اس کے مقابلے میں سنگل حصہ ہوگا۔ لیکن اگر سوال مکمل لکھ کر دیا جائے جس میں سارے ورثاء کا ذکر ہو تو پھر جواب زیادہ بہتر طریقے سے دیا جا سکے گا۔
جزاکم اللہ خیرہ. انہی کا دوسرا سوال یہ ہے کہ جب حصہ ملنے کے بعد کیا ان کی اولاد میں بھی تقسیم ہوگا؟ یعنی ان بہن بھائیوں کو جو حصہ ملے گا وہ ان کی اولاد میں بھی تقسیم ہوگا یا وہ خود خرچ کر لیں اپنی اولاد کو کچھ نہ دیں؟ نہیں، وہ خود خرچ کے اس میں وہ مختار ہیں. جو ان کی اولاد ہے ان کو ملے گا ان کے مرنے کے بعد. جب ان کا انتقال ہوگا تو بطور وارث وہ مال کے مستحق ہوں گے. باقی جو مال بطور وراثت ان کو ملا ہے وہ اس کے مالک اور مختار ہیں. وہ چاہے اپنے اوپر خرچ کریں، اپنے بچوں کو دیں، ان کو اختیار ہے اس چیز کا. لیکن بچے اس کا مستحق کب ہوں گے؟ جب ان کا انتقال ہو، تو پھر ان کو وراثت کے طور پر مل جائے گا. جزاکم اللہ خیر. ایک سوال مزید کیا ہے، کیا روز قیامت اللہ کا دیدار ہوگا؟ اہل جنت کو ہوگا اور اہل جہنم اللہ کے دیدار سے محروم ہوں گے. نبی علیہ السلام کی حدیث ہے کہ انکم سترون ربکم، کہ ان قریب وہ دن آنے والا ہے تم اپنے رب کو دیکھو گے. قرآن پاک میں وجوہ یومئذ ناظرہ الی ربہا ناظرہ، کہ اس دن چہرے بڑے تر و تازہ ہوں گے، روشن و چمکدار ہوں گے اور اپنے رب کا دیدار کرنے والے ہوں گے. نبی علیہ السلام کی حدیث سے یہ بات معلوم ہوتی ہے کہ اہل جنت کو روزانہ 2 بار دیدار جو ہے وہ ہوا کرے گا. ایک جب زمین پر فجر کا وقت ہوتا ہے اور دوسرا جب زمین پر عصر کا وقت ہوتا ہے. تو ان 2 اوقات میں اہل جنت کو دیدار جو ہے وہ حاصل ہوگا. اس لیے نبی علیہ السلام نے ان 2 نمازوں کی پوری طرح حفاظت کی تاکید فرمائی ہے کہ کوئی دنیا کی شے، کوئی لالچ، کوئی کسی قسم کی تھکاوٹ ان 2 نمازوں کے اوقات پر غالب نہ آئے. ایسا اگر کر لو تو کر جاؤ. اور پھر آپ نے اللہ تعالیٰ کی دیدار کا ذکر کیا تو دیدار برحق ہے، اللہ تعالیٰ کی رؤیت حق ہے. جو لوگ نہیں دیدار کو مانتے وہ مبتدع ہیں، اہل بدعت ہیں. ان کے اپنے اعتراضات اور اشکالات اور شبہات ہیں جن کی کوئی حقیقت نہیں ہے. جب کتاب و سنت سے صراحت سے یہ بات ثابت ہے کہ اہل جنت کو اللہ تعالیٰ کا دیدار حاصل ہوگا تو وہ حق ہے اور ہمارا اس پر ایمان ہے. جزاک اللہ خیرہ. بچہ دودھ پیتا ہے، اس کے پیشاب کے حوالے سے کب تک رخصت ہے؟ مارکیٹ کا دودھ پینے والے بچے کے بارے میں کیا حکم ہے؟ شیخ، مارکیٹ کے دودھ کا اس لیے کہا ہے کہ مارکیٹ کے دودھ میں چونکہ دیگر چیزیں بھی شامل ہوتی ہیں، سبزی وغیرہ کے اجزاء یا گندم وغیرہ کے اجزاء. اس کا حکم واضح فرما دیجیے. صرف ماں کا دودھ جو ہے جب تک بچے کی وہ خوراک ہے اس وقت تک اس کا پیشاب یعنی پاک قرار دیا گیا ہے. اور اگر ماں دودھ نہیں پلا رہی بلکہ یا پلا رہی ہے تو ساتھ ساتھ بازار کا دودھ بھی دے رہی ہے، مارکیٹ کا دودھ بھی دے رہی ہے، تو وہ صرف دودھ ہی نہیں ہے، اس میں اور عناصر بھی شامل ہیں اور اجزاء بھی شامل ہیں، تو پھر پیشاب اس کا پاک نہیں رہے گا. شکراً، بارک اللہ فیکم. شیخ محترم، عمرے کے متعلق سوال ہے کہ عورت نقاب کر سکتی ہے؟ اگر کر سکتی ہے تو کیسے کرے گی؟ حدیث میں نقاب سے منع فرمایا گیا، لا تنتقب ہو، کہ عورت احرام میں نقاب نہیں کر سکتی، تو نقاب کرنا جائز نہیں ہے. ہاں، نقاب سمجھے نقاب کیا چیز ہے. نقاب سے مراد وہ کپڑا جو عورت کے عبائے یا برقعے کے ساتھ سلا ہوتا ہے، پیچھے سے سلا ہوتا ہے تو عورت اس کو آگے منہ پر ڈال لیتی، لٹکا لیتی ہے، وہ نقاب ہے. اس کی ممانعت ہے. لیکن اگر الگ سے چادر یا اسکارف موجود ہے عورت کے پاس، اس سے اگر چہرے کو چھپائے وہ جائز ہے، وہ نقاب نہیں ہے. نقاب سے مراد وہ یعنی پردے کا حصہ جو عبائے کے ساتھ سلا ہوتا ہے، اسے اگر وہ چہرے پر ڈالے گی وہ جائز نہیں. الگ سے اگر چادر یا اسکارف موجود ہے اس سے اپنا چہرہ ڈھانپ سکتی ہے. ام المومنین فرماتی ہیں کہ ہم اپنا چہرہ کھلا رکھتی تھی اور جب ہمیں کسی اجنبی کی آہٹ محسوس ہوتی تو اپنی چادریں چہرے پر لٹکا لیا کرتی تھی. الگ وہ چادر ہے، وہ عبائے کے ساتھ سلی نہیں ہوتی تھی. تو اصل تو چہرہ کھلا رکھنا ہے. لیکن آج کے دور میں جب عورت عمرہ کرنے آئے گی تو ہر مقام پہ اجنبی لوگ موجود ہیں، اللہ یہ کہ جب کمرے میں وہ چلی جائے تنہا ہو یا شوہر کے ساتھ ہو وہاں اس کو تنہائی میسر آئے گی. باقی باہر حرم میں، ہوٹل میں، جہاں بھی جائے گی، بازار میں جائے گی تو ہر جگہ اجنبی موجود ہیں. تو ہر جگہ یہ جو اسکارف یا پردہ ہے وہ اس کا اہتمام کرے گی. نقاب جو ہے وہ سمجھ لیں کہ نقاب سے مراد وہ حصہ جو عبائے کے ساتھ سلا ہوتا ہے وہ اپنے چہرے پر نہیں ڈال سکتے. شیخ محترم، بعض نقاب اس طرح کے سلے سلائے ملتے ہیں، تیار ملتے ہیں، وہ عبائے کا حصہ نہیں ہوتا لیکن ہوتا وہ نقاب ہی ہے، صرف آنکھوں کی جگہ کھلی بھی ہوتی ہے. وہ ساتھ سلی ہوتی ہیں، ساتھ سلی بھی نہیں ہوتی، الگ سے تیار ملتی الگ سے. ہاں وہ ٹھیک ہے، وہ اسکارف ہے وہ لے سکتے ہیں.
اور کچھ عورتیں ہم نے دیکھا تکلف کرتی ہیں، وہ نقاب جو ہے وہ ڈالتی ہیں اور چہرے پر آگے کوئی لوہے کی چیز کوئی باہر بڑی ہوئی پہن لیتی ہیں، ہاں کیپ ٹائپ کی چیز، تو تاکہ یعنی پردہ چہرے کو مس نہ ہو. تو اس تکلف کی ضرورت نہیں ہے بالکل. آپ الگ سے اسکارف استعمال کر لیں، وہ چہرے سے مس بھی ہو تو جائز ہے، کوئی حرج نہیں اس میں. شکراً، بارک اللہ فیکم. وضو کے اعضاء کو تین بار دھونا ہوتا ہے، یعنی سنت ہے، مسنون ہے. وضو میں کیا ہاتھوں اور پاؤں کی انگلیوں کا خلال بھی تین بار کریں گے؟ نہیں، جو اعضاء کا دھونا ہے وہ 3 بار مذکور ہے. خلال کے لیے 3 بار کی قید نہیں. جیسے مس الراس ہے وہ بھی 1 بار ہے، تو خلال بھی اسی سے ملتا جلتا ہے. تو 1 بار کا خلال کافی ہے، 3 بار کی ضرورت نہیں. شکراً، بارک اللہ فیکم. تصوف کی شرعی حیثیت کیا ہے؟ اور اسی سے متعلق دوسرا سوال، صوفی عقیدہ کیسا ہے اور اس کی شرعی حیثیت کیا ہے؟ اگر کوئی انسان لا علمی میں یعنی اس پر حق واضح نہ ہوا ہو اور کسی نے اسے نہیں بتایا ہو کہ یہ عقیدہ کیسا ہے اور وہ اس ہی صوفی عقیدے پر فوت ہو جائے، تو کیا اس کے مغفرت کی امید کر سکتے ہیں؟ دیکھیں، تصوف یا صوفی یہ الفاظ ایسے ہیں جو شریعت میں کہیں موجود نہیں ہے. ہاں، صوف بکرے کی اون کو بولتے ہیں، وہ ایک الگ چیز ہے، لیکن جس معنی میں صوفیاء نے اپنا مذہب بنایا ہے اور اختیار کیا ہے، اس اصطلاح کی بنیاد پر لفظ تصوف یا صوفیت کتاب و سنت میں کہیں بھی نہیں ملتی. اور یہ بڑی تعجب کی بات ہے کہ پوری ایک طبقے کا، ایک قوم کا مذہب ایک ایسے لفظ پر قائم ہے جو کتاب و سنت میں کہیں ہے ہی نہیں. جیسے تقلید کا لفظ ہے، اب پورا ایک مذہب کی اساس اس لفظ پر ہے، حالانکہ لفظ تقلید نہ قرآن میں کہیں نہ حدیث میں کہیں. قلادہ یعنی ایک پٹے کو، گلے کے پٹے کو، ہار کو کہا جاتا ہے، اس کا اس سے کوئی تعلق نہیں ہے. لفظ عشق ہے، اس پر کچھ لوگوں کے پورے مذہب کی بنیاد ہے، حالانکہ کتاب و سنت میں لفظ عشق کہیں بھی استعمال نہیں ہوا اس معنی میں جس معنی میں لیا جاتا ہے. تو اس طرح صوفیت یا تصوف بھی ایسے الفاظ ہیں جو بنائے گئے، ان پر مذہب کی بنیاد رکھی گئی، حالانکہ نہ وہ قرآن میں ہے نہ وہ حدیث میں ہے. اور صوفیت یا تصوف، ان کے افکار، نظریات انتہائی گمراہ کن ہیں، انتہائی گمراہ کن، بالکل کتاب و سنت سے متصادم. اپنی شریعت کو یہ طریقت کا نام دیتے ہیں اور ظاہر کی بجائے باطن کی اصطلاح کو استعمال کرتے ہیں، اور جو ظاہری نصوص کی تعویلیں کرتے ہیں، اور جو تصوف کے اولیاء ہیں ان کے، انہیں نبیوں سے افضل قرار دیتے ہیں. وہ کہتے ہیں کہ انبیاء تو اس علم کے ساحل پر کھڑے ہیں جس پر صوفی اور جو ولی ہے وہ اندر غوطہ زن ہے. تو انبیاء کے مقام کو کم کرنا اور اولیاء کے مقام کو بڑھانا، اور پھر بہت سے گمراہ کن جیسے وحدت الوجود ہے، وحدت الشہود ہے، اللہ تعالیٰ پوری قوم میں، پوری خلقت میں مختلف ہے بلکہ حلول کیا ہوا ہے. تو یہ باطل نظریات صوفیاء کے جو ابو جہل کے بھی نہیں تھے، تو انتہائی گندہ نظام ہے یہ. اور آپ نے جو پوچھا کہ اگر کوئی بندہ اس کو علم نہیں ہے اور وہ تصوف پر قائم تھا یا صوفی تھا اور اسی پر اس کی موت آ گئی، تو اس کا کیا حکم ہے؟ ہم ظاہر اس کو صوفی قرار دیں گے اور یہ کہیں گے وہ تصوف مرا ہے. باقی اس کے علم کی حقیقت کیا ہے یا اس کے جہل کی حقیقت کیا ہے وہ اللہ جانتا ہے، اس کا معاملہ اللہ کے سپرد ہے. اللہ تعالیٰ اس کے جہل کے عذر کو قبول کر لے، یہ اللہ کی مرضی اور اس کا علم ہے. لیکن ہم جو دیکھ رہے ہیں کہ وہ تصوف پر تھا اور تصوف پر وہ مرا، ہم اس پر وہی حکم لگائیں گے جو ظاہری اس پر نظر آتا ہے. لنا ما ظہر واللہ یتولی السرائر، ایک بندے کا جو ظاہر ہے ہم اس پر فیصلہ کریں گے، اور جو اس کے اندر چیز پوشیدہ ہے وہ اللہ تعالیٰ کے سپرد ہے. بارک اللہ فیکم. شیخ محترم، سوال ہے، قادیانی بہت تیزی سے پھیل رہے ہیں، اس کے لیے کوئی تجویز دیں. آج کل ہماری نوجوان نسل ان کی طرف آ رہے ہیں اور گمراہ ہو رہے ہیں. اصل بات یہ ہے کہ قادیانیت جو ہے، ظاہر ہے کہ شریعت کی مخالفت پر ایک چیز قائم ہے، اور نبی علیہ السلام جو خاتم النبیین ہیں ان کے بعد بھی نبوت کا اجراء اس کو جائز سمجھنا اور انبیاء کی بعثت کو جائز سمجھنا، اور پھر یہ مرزا غلام قادیانی جو کہ انتہائی گھٹیا انسان تھا، اسے نبی کے درجے پر فائز کرنا اور قائم کرنا، یہ ایک ساری جہالتیں ہیں اور وہ انحرافات ہیں جو انہوں نے اختیار کی ہیں.
تو آپ نے سوال کیا کہ یہ تیزی سے پھیل رہے ہیں، اس کا کس طرح بند باندھا جائے، کیسے روکا جائے؟ تو نبی علیہ السلام کی جو ختم نبوت کا عقیدہ ہے اس کو دلائل سے پیش کیا جائے، اور جو مرزا غلام قادیانی جس کی نبوت کے یہ لوگ قائل ہیں، اور میں نے عرض کیا کہ بہت ہی گھٹیا انسان تھا، ان کی کتابوں سے وہ حوالے نکالے جائیں کس قدر یہ احمق تھا، گھٹیا تھا، اور اس کے نظریات کتنے مفسدانہ تھے، وہ عام کیے جائیں تاکہ لوگوں کو تعارف ہو کہ یہ کس قسم کا انسان ہے جس کو ہم نبی مانتے ہیں۔ نبی تو بڑی ایک اعلیٰ ایک مخلوق ہوتی ہے، اعلیٰ انسان ہوتے ہیں، اللہ تعالیٰ کے چنے ہوئے اور انتہائی برگزیدہ ہستیاں ہوتی ہیں، اور یہ شخص اس قابل نہیں کہ نبی کی جوتی اٹھا سکے اور اس کے بارے میں ہم نبوت کے دعوے کریں، اس کو قبول کریں۔ تو اگر ہم اس کے تعارف کو عام کریں اور پھر جو ختم نبوت کے دلائل ہیں وہ عام کریں، علم نشر کریں پوری قوت کے ساتھ اور ایک اتفاق و اتحاد کے ساتھ، تو انشاءاللہ اس کے رستے میں جو ہے وہ باندھا جا سکتا ہے، اور ساتھ ساتھ جو تبلیغی مساعی ہیں ان کو ایک شدت کے ساتھ جو ہے وہ جاری رکھا جائے۔ تو یہ چیزیں ہیں تاکہ ان تعارف سے ہی چیز واضح ہوتی ہے، اور یعنی افہام و تفہیم، حق کو واضح کرنا یہ ہماری ذمہ داری ہے۔ ہمارا کام حق پہنچانا، حق واضح کرنا، دلائل پیش کرنا بصیرت کے ساتھ، یہ ہمارا کام ہے، اور نتائج اللہ کے سپرد ہیں۔ اللہ تعالیٰ جس کو چاہے ہدایت دے اور جس کو چاہے نہ دے، وہ اس کی مرضی۔ بارک اللہ فیکم۔ شیخ محترم یہ سوال ہے، کیا علم غیب اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے نبیوں، پیغمبروں اور ولیوں کو عطا کیا ہے؟ اور کیا نبی صلی اللہ علیہ وسلم عالم الغیب تھے؟ اکثر لوگوں کا یہ عقیدہ ہے، کیا یہ عقیدہ رکھنا درست ہے کہ نبی صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم غیب جانتے تھے یا آپ عالم الغیب تھے؟ اللہ تعالیٰ عالم الغیب ہے، عالم الغیب و شہادہ اللہ تعالیٰ کی صفت ہے، اور اللہ ہی غیب جاننے والا ہے۔ قل لا يعلم من في السماوات والارض الغیب الا اللہ، آسمانوں اور زمینوں میں کوئی غیب نہیں جانتا سوائے اللہ تعالیٰ کی۔ بڑے حسر کے ساتھ یہ آیت موجود ہے کہ آسمانوں میں زمینوں میں کوئی غیب نہیں جانتا سوائے اللہ تعالیٰ کے۔ یہ حسر اور قصر کا انداز ہے جس سے یہ بات واضح ہوتی ہے کہ عالم الغیب صرف اللہ رب العزت ہے۔ اللہ تعالیٰ کے علاوہ کسی مخلوق، نبی یا ولی وغیرہ کے بارے میں علم غیب کا دعویٰ کرنا یہ کفر ہے۔ اللہ تعالیٰ ہی غیب جانتا ہے، اس کے سوا کوئی غیب نہیں جانتا۔ باقی آپ کا یہ سوال کہ اللہ تعالیٰ نے کیا انبیاء کو، اولیاء کو علم غیب سے مطلع کیا ہے، تو اس کا جواب یہ ہے کہ جہاں تک انبیاء کا معاملہ ہے تو اللہ رب العزت نے انبیاء کو وحی دی ہے، اور وحی ان کے لیے غیب تھی جو اللہ تعالیٰ نے ان کو عطا فرمائی، جبریل امین کو بھیجا، احکام نازل کیے، یہ ان کے لیے ایک غیب کا علم تھا جو اللہ تعالیٰ نے ان کو نبی بنا کر عطا فرمایا۔ باقی اگر اکا دکا کو واقعات، قیامت کی خبریں، مستقبل کی کوئی بات اگر اللہ نے بتائی ہے تو وہ بھی غیب کی ایک خبر ہے۔ تو اللہ رب العزت جو جس قدر چاہے کوئی ایک خبر، کوئی ایک قصہ، کوئی ایک واقعہ یا قیامت کے احوال انبیاء کو بتاتا ہے تو اللہ تعالیٰ اطلاع دیتا ہے تو انبیاء کو معلوم ہوتا ہے، ورنہ انبیاء کو معلوم نہیں ہوتا۔ دجال اور قیامت کی علامات وغیرہ ساری یہ غیب کی خبریں جو اللہ نے دی ہیں، یعنی انبیاء کو معلوم نہیں، اللہ نے بتایا تو انبیاء کو علم ہوا۔ تو اللہ تعالیٰ جس قدر چاہے اپنے علم غیب میں سے کوئی چیز انبیاء کو عطا فرما دے تو یہ پھر وہ علم غیب نہیں رہتا، بلکہ جب بتا دیا گیا تو وہ علم غیب نہ رہا، بلکہ انہوں نے خود وہ چیز حاصل کر لی اور اپنے حواس کے ذریعے وہ معلوم کر لی، جبریل امین کے وحی کے ذریعے، تو پھر وہ علم غیب نہ رہا۔ تو اللہ رب العزت عالم الغیب ہے، اس کے سوا کوئی عالم الغیب نہیں ہے، اور اللہ تعالیٰ انبیاء میں سے انبیاء کرام کو چنتا ہے، اپنا علم ان کو عطا فرماتا ہے، وہ شریعت کا علم ہے، وحی کا علم ہے، قرآن و حدیث کا علم ہے۔ اس کے علاوہ جو مستقبل کی خبریں یا پرانے انبیاء کے قصے، ابراہیم علیہ السلام کا واقعہ، یوسف علیہ السلام کا واقعہ، موسیٰ علیہ السلام کا واقعہ انبیاء کے لیے غیب ہوتا ہے، اللہ تعالیٰ نے بتا دیا تو ان کو معلوم ہو گیا، تو وہ عالم الغیب نہیں ہے، اللہ کے بتانے سے ان کو معلوم ہوا ہے۔ عالم الغیب اگر ہو تو ان کو بتانے کی ضرورت ہی نہیں، وہ سب کچھ جانتے ہیں، ما کان و ما یکون، ہر چیز کا ان کو علم ہے، پھر وحی کی ضرورت کیا ہے؟ تو انبیاء کرام کو اللہ رب العزت چنتا ہے اپنی وحی کی آگاہی کے لیے، یا پھر وہ واقعہ جو اللہ بتاتا ہے ماضی کے یا مستقبل کے یا قبر کی خبریں ہیں یا قیامت کی خبریں ہیں، تو اللہ تعالیٰ کے بتانے سے انہیں ان کا علم ہوتا ہے، تو براہ راست ان کو علم نہیں ہوتا، تو یہ اللہ کے بتانے سے وہ باتیں ان کو معلوم ہوتی ہیں۔ باقی عمومی طور پہ عالم الغیب صرف اللہ رب العزت ہے، اللہ تعالیٰ کے علاوہ کسی کے بارے میں علم غیب کا دعویٰ کرنا کفر ہے۔
شکراً، بارک اللہ فیکم۔ شیخ محترم، معال کا اعتبار کرتے ہوئے کہا جا سکتا ہے کہ انبیاء علیہ الصلاۃ والسلام کو اللہ تعالیٰ نے بعض غیوب کا علم دیا، معال کا اعتبار کرتے ہوئے، یعنی پہلے تو وہ غیب ہی تھا بتانے سے پہلے۔ تو یہ بات عرض کی نا، پہلے وہ غیب تھی، وہ چیز جیسے اللہ نے خبر دی، دجال کے واقعے کی خبر دی یا اخروی احوال کی خبر دی، تو پہلے تو انبیاء کو معلوم نہیں تھی، تو وہ تو اللہ نے بتایا تو ان کو معلوم ہوا، تو اس کو علم غیب نہیں کہا جا سکتا۔ شکراً، بارک اللہ فیکم۔ یہ لائیو کچھ سوالات آئے ہیں کہ کیا اذان میں اللہ کے رسول کے نام آنے پر درود پڑھنا ہے؟ درود نہیں پڑھنا، بلکہ نبی علیہ السلام کی حدیث ہے قولوا مثل ما یقول المؤذن، کہ وہی الفاظ آپ کہیں جو مؤذن کہتا ہے۔ تو مؤذن کہتا ہے اشہد ان محمد رسول اللہ، تو آپ بھی اشہد ان محمد رسول اللہ کہیں، درود نہیں پڑھنا آپ نے اس موقع پر۔ سوال یہ کہ اللہ کے نبی کا نام آتا ہے تو درود پڑھنا تو ضروری ہے، فرض ہے، تو اس کا جواب یہ کہ پھر وہ حدیث ہے کہ ثم صلوا علیہ، پھر جب اذان ختم ہو جائے پھر مجھ پر درود پڑھو، تو وہ درود جو آپ نے یہاں چھوڑا ہے وہ اذان کے اختتام پر آپ پڑھیں گے۔ تو جب مؤذن یہ الفاظ کہہ رہا ہو تو آپ نے وہی الفاظ کہنے جو مؤذن کہہ رہا ہے، اس موقع پر درود نہیں پڑھنا، اذان کے بعد آپ نے درود پڑھنا ہے۔ یہ آپ کا پیغام تھا پاکستان کے حالیہ حالات کے بارے میں کہ آپ نے مظاہرات کی حمایت کی ہے، کیا واقعی آپ کے بیان میں مظاہرات کی حمایت ہے؟ اور پھر اس کے ساتھ ہی وہ بندہ اپنے طرف سے یہ وضاحت کر رہا ہے کہ مگر ساتھ میں پرامن کی قید لگانے سے مغالطہ نہیں کھانا چاہیے، کیونکہ ایک تو ایسا کبھی ہوتا نہیں، اور مروتاً اور پکڑ کے خوف سے سبھی قید ذکر کر دیتے ہیں، پرامن خادم رضوی کماش تک کے لوگ بھی ایسا کہہ دیتے ہیں، لہٰذا اس قید کو خود قید بیان میں آگے توڑا بھی ہے، کہتے ہیں کہ پردشت توڑ پھوڑ بھی ہو سکتی ہے، کیونکہ ٹھنڈے پرامن والے سے حکام پر کوئی اثر نہیں ہوتا، بلکہ مثال تک دی جیسے ہاتھی کے سر پر جب تک بڑا سوا نہ لگے اثر نہیں ہوتا، اس کی آپ خود کیا وضاحت فرمائیں گے؟ ہم نے پہلے بھی عرض کیا ہے کہ یہ جو بات ہے، یعنی کچھ لوگ جو اپنے آپ کو کہتے ہیں کہ محبت رسول میں ہم سرشار ہیں اور اس عورت کی جو رہائی کا فیصلہ کیا گیا ہے تو اس کے خلاف اٹھ کھڑے ہوئے ہیں، تو ہم نے یہ عرض کیا تھا کہ حکام تک بات پہنچانے کا ایک طریقہ یہ ہو سکتا ہے کہ لوگ پرامن جمع ہوں تاکہ وہاں پریس آ سکے اور ان کی بات آگے پہنچا دیں، باقی رستے بند کرنا یا کوئی تشدد یا توڑ پھوڑ یہ بالکل ناجائز ہے۔ ایسا اگر امکان بھی ہو تو مظاہرہ جائز نہیں ہے، لیکن اگر جمع ہو کر بالکل آپ ایک پیغام اپنا پہنچا سکیں اور آپ کی بات پہنچ سکے تو اس کی کوئی ممانعت میرے علم میں نہیں ہے۔ یہ چیز ایک ممکن ہو سکتی ہے کہ آپ جمع ہو کر ایک بات اپنی پہنچا دیں، جہاں پر کچھ 15 20 100 افراد جمع ہوں تو وہاں یقیناً پریس آئے گا اور آپ کی بات جو میڈیا پر آ جائے گی اور بات آپ کی ختم ہو جائے گی۔ لیکن اگر امکان بھی ہو ذرا سا کسی تشدد کا یا کسی توڑ پھوڑ کا یا رستوں کو بند کرنے کا تو پھر یہ بالکل ناجائز ہے، کوئی اس کی اجازت نہیں۔ بالکل آپ کے بیان کا غلط مفہوم لیا ہے، غلط سیاق و سباق دیکھیں اس کا۔ دوسرا سوال یہ ہے کیا عورت پر چہرے کا پردہ فرض ہے؟ جی فرض ہے، عورت پر چہرے کا پردہ فرض ہے، کتاب و سنت کے دلائل موجود ہیں۔ وہ جو یدنین علیہن من جلابیبہن، جلباب جو ہے جو عورت کو اوڑھنے کا حکم ہے، جلباب کی تعریف یہ ہے کہ وہ وسیع چادر جو عورت اپنے سر پہ ڈالے اور وہ اتنی وسیع ہو کہ اس کو پورا پاؤں تک ڈھانپ لے، تو اس میں کوئی حصہ اس کا دکھائی نہیں دیتا، حتیٰ کہ پاؤں تک بھی نہیں۔ جب شریعت پاؤں تک کو ڈھانپتی ہے تو چہرہ کیوں نہ ڈھانپے گی؟ تو چہرہ کا پردہ فرض ہے۔ اللہ ما ظہر منہا سے کیا مراد ہے؟ وہ ہاتھ اور پاؤں، لیکن اس کی بھی حدود ہیں، ہاتھ اور جی ہاتھ اور چہرہ۔ عورت اور مرد کی نماز میں کیا فرق ہے؟ کوئی فرق نہیں ہے، عورت کی اور مرد کی نماز میں کوئی فرق نہیں ہے، یعنی شریعت نے جو نماز کا طریقہ بتایا ہے گو وہ مردوں کو خطاب کیا ہے، لیکن النساء شقائق الرجال، احکام شریعت میں عورتیں مردوں کے مشابہ ہیں۔ اگر شریعت کسی چیز کا کوئی فرق کرتی ہے نماز کے تعلق سے، وہ فرق ملحوظ رکھا جائے گا، جیسے مرد کے لیے لباس ٹخنے سے اونچا ہونا، عورت کا پورا ڈھکا ہونا، تو اس کے علاوہ یعنی ہاتھ باندھنا، رکوع سجود کی کیفیت، تشہد کا طریقہ، یہ تمام چیزیں جس طرح مرد کے لیے اس طرح عورت کے لیے ہیں، کوئی فرق کسی صحیح دلیل سے ثابت نہیں۔
یہ بعض لوگ مثال پیش کرتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے خواتین کے لیے گھروں میں اور گھروں کے اندر بھی کمروں میں کوٹڑیوں میں نماز پڑھنے کو افضل قرار دیا، مردوں کے لیے مسجد کو افضل قرار دیا. تو جو ہم کر رہے ہیں نا کہ جو شریعت نے فرق رکھا ہے وہ فرق ملحوظ رکھا جائے گا. شریعت نے مردوں کو مسجد میں آنے کا حکم دیا، عورتوں کو مسجد میں آنے کی اجازت ہے، لیکن عورت اگر ایک گھر میں بلکہ گھر کے اندر بھی کسی ایسے کمرے کا انتخاب کرے جو بالکل کئی حجابات کے اندر ہے تو زیادہ افضل ہے. جو چیز شریعت نے بیان کی وہ قابل قبول ہے، لیکن جو چیز آپ اپنی مرضی سے بنائیں گے، سجدہ ایسا کرو، رکوع ایسے کرو، وہ قابل قبول نہیں ہے. شکراً، بارک اللہ فیکم. سفر کی نماز کتنے کلومیٹر سے شروع ہوگی اور کتنے دن تک مسافر رہے گا؟ 3 فرسخ حدیث میں آتا ہے اور 1 فرسخ 3 میل کا. اس کا مطلب 9 میل اگر آپ اپنی شہر کی حدود سے، گھر سے نہیں بلکہ شہر کی حدود سے 9 میل آپ باہر نکل جائیں تو آپ قصر کر سکتے ہیں. باقی رہا مدت قصر، تو مدت میرے علم کے مطابق واللہ اعلم کوئی ایسی دلیل نہیں ملتی صراحت سے جو قصر کی مدت کو محدود کرے یا متعین کرے. اس لیے جناب انس کی حدیث صحیح بخاری میں جس سے ظاہر ہوتا ہے کہ نبی علیہ السلام جب نکلتے گھر سے یا مدینے سے تو آپ قصر شروع کرتے اور گھر لوٹنے تک قصر کرتے. اس کا معنی یہ قصر کی جو ابتدا ہے وہ اپنے شہر سے نکلنا اور قصر کا اختتام جو گھر واپس لوٹنا، یہ اس سے واضح ہو رہا ہے. تو جب تک بندہ مسافر ہے اس پر سفر کی علت موجود ہے اور وہ قصر کر سکتا ہے. واللہ اعلم. بارک اللہ فیکم. ایسے خیالات جن کا زبان سے ذکر کرنے سے انسان کافر ہو جاتا ہے، کفر کا امکان ہو، ایسے وقت کیا کریں؟ کیا اس کا بھی گناہ ہے صرف خیال سے؟ خیال کا گناہ نہیں ہے، وہ معلوم یعمل بھی یتکلم کے الفاظ ہیں. جب تک اس خیال پر عمل نہ کر لے یا اس کو زبان پر نہ لے آئے اس وقت تک گناہ نہیں ہے. لیکن اگر وہ ایک خیال کی حد تک ہے تو پھر اس پر پکڑ نہیں ہے جب تک اس کا اظہار نہ ہو جائے. اظہار کی 2 یہ صورتیں ہیں، ایک عمل اور دوسرا زبان سے اس کو ظاہر کرنا. بارک اللہ فیکم. یہ شرمگاہ کو چھونے سے وضو ٹوٹ جاتا ہے، اس کے متعلق 2 احادیث ہیں، ایک میں ٹوٹ جاتا ہے اور ایک میں نہیں ٹوٹتا، وضاحت فرما دیجیے. تطبیق کی شکل ممکن ہے، اگر ہاتھ اس طرح لگے کہ بیچ میں پردہ حائل ہے پھر وضو نہیں ٹوٹتا، اور اگر ہاتھ براہ راست لگے بغیر پردے اور کپڑے کے پھر وضو ٹوٹ جائے گا. تو جب 2 مختلف ادلہ ہوں اور تطبیق کا اور جمع کا امکان موجود ہو تو وہ امکان آپ قبول کر سکتے ہیں. تو اس طرح ان دونوں کا محمل ہو سکتا ہے. بارک اللہ فیکم. شیخ محترم، یہ سوال آیا کہ مجھے ایک بات صاف صاف بتا دیں، تصویر لینا کیمرے سے حلال ہے یا حرام؟ علماء کہتے ہیں حرام ہے، لیکن جب خود کی باری آتی ہے تو اپنے پروفائل پیجز میں اپنی تصویر لگا دیتے ہیں، اور یوٹیوب پر بھی ہزاروں تعداد میں علماء کرام کے بیانات ویڈیوز کی صورت میں پڑے ہوئے ہیں. ایسا کیوں ہے؟ کیا تصویر لینا صرف علماء کرام کے لیے حلال ہے اور عام عوام کے لیے حرام ہے، یا پھر ڈاکٹر ذاکر نائک کا موقف زیادہ صحیح ہے کہ تصویر لینا جائز ہے اور پینٹنگ والی تصویر حرام ہے؟ رہنمائی فرمائیں، جزاکم اللہ خیرہ. آپ نے سوال میں بہت سی باتیں جمع کر دی ہیں. حقیقت یہ ہے کہ تصویر جو ہے وہ جائز نہیں ہے اور شریعت نے تصویر سازی کو حرام ہی قرار دیا ہے، اور اس کا استعمال جو ہے اس سے گریز ہی کرنی چاہیے. اور جو علماء خود اپنے ٹائٹل میں اور اپنے استعمال کرتے ہیں وہ اس کے خود جواب دہ ہیں. حد الوسط اس سے گریز کیا جائے، اجتناب کیا جائے، کیونکہ شریعت میں اس کی وعیدیں بہت سخت ہیں. باقی یہ کیمرے کی تصویر یا پھر ہاتھ سے تصویر بنانا، اس فرق کو بعض علماء بیان کرتے ہیں، وہ فرق بھی ہمیں سمجھ نہیں آتا، تو گریز کرنا ہی افضل اور بہتر ہے. واللہ اعلم. اس کے باوجود محترم آپ کی اپنی بھی ویڈیوز ہیں، تو اس کے بارے میں آپ کیا وضاحت فرمائیں گے؟ اکثر لوگ پوچھتے بھی ہیں یہ بات کہ شیخ محترم خود منع فرماتے ہیں جبکہ ان کی ویڈیوز بھی ہیں. اصل میں شروع میں تو ہم نے منع کیا بہت اور لوگ منع ہوتے تھے، پھر ایک یہ عذر رکھا گیا کہ یہ لائیو جا رہی ہے، یہ ریکارڈ نہیں ہو رہی، تو پھر ہم نے خاموشی اختیار کر لی. بعض لوگ کہتے ہیں کہ یہ جو لوگ دور ہیں یا خواتین جن کو دکھائی نہیں دے رہا ان تک یہ تصویر پہنچ رہی ہے، ریکارڈ نہیں ہو رہی. لیکن بعد میں پتہ چلا کہ وہ بے تحاشا ریکارڈنگ بھی ہوئی ہے اور لوگ اس کو سن بھی رہے ہیں، دیکھ بھی رہے ہیں. تو یہ ان لوگوں کا پھر ایک عمل ہے اور وہ اس کے جواب دہ ہیں
جو ایک غلط بیانی کر کے وہ اس طرح بنا لیتے ہیں. لیکن اور پھر آج کل یعنی ایسے آلات یا موبائل فون آ چکے ہیں کہ چھپ کر یعنی جس کی چاہے بنا لیں. اب ایک بندہ درس دے رہا ہے اور سامنے 200 400 500 1000 لوگ ہیں اور ایک بندہ چھپا کر وہ موبائل استعمال کر کے بنا رہا ہے تو وہ نظر بھی نہیں آتا. اس کو کون دیکھے گا, کون روکے گا اسے؟ تو اس طرح کے بہت سے عوامل جمع ہو جاتے ہیں اور یہ معاملہ یہاں تک پہنچ چکے ہیں. شکراً بارک اللہ فیکم. ایک سوال آیا, فجر اور مغرب کی نماز کے بعد تینوں قل پڑھتے ہوئے کیا ہر بار بسم اللہ پڑھنی ہے یا ایک بار پر اکتفا کر لیا جائے؟ بسم اللہ پڑھنی چاہیے. بسم اللہ ہر سورت کی آیت ہے, تو اس لیے جب بھی سورت کا آغاز کریں بسم اللہ الرحمن الرحیم پڑھ کر کریں. تو تینوں قل جب پڑھیں گے تو شروع میں بسم اللہ ہر قل کے ساتھ پڑھنی پڑے گی. شکراً بارک اللہ فیکم. عقیدہ توحید کا اجتماعی اثر کیا ہوا, معاشرے پر کیا ہوگا؟ توحید اللہ تعالیٰ کا حق ہے. اس حق کی اگر حفاظت کرو گے تو اللہ تعالیٰ آپ کے سارے حقوق کی حفاظت کرے گا. معاشرے کو کن حقوق کی ضرورت ہے, کیا ان کی ضروریات ہے, کیا ان کے مطالبات ہیں, وہ سارے جمع کر لو اور صرف اللہ تعالیٰ کا حق توحید پورا کر لو. اللہ تعالیٰ آپ کے سارے حقوق کی حفاظت کرے گا. نبی علیہ السلام نے عبداللہ بن عباس کو وصیت فرمائی تھی, احفظ اللہ یحفظک. تو اللہ کی حفاظت کر, اللہ تیری حفاظت کرے گا. احفظ اللہ تجد تجاہک. تو اللہ کی حفاظت کر, ہمیشہ اللہ کو سامنے پائے گا. معنی یہ کہ اگر تم اللہ تعالیٰ کی توحید اور جو اس کے حقوق ہیں ان کی حفاظت کرو گے تو اللہ تعالیٰ تمہارے سارے حقوق کا محافظ بن جائے گا. اور اگر تم اللہ تعالیٰ کے حق توحید کو ضائع کر دو گے تو اللہ تعالیٰ بھی تمہارے حقوق کو ضائع کر دے گا. تو معاشرے میں سارے اثرات اور بہتری اور سعادت توحید کی بنیاد پر ہے. اور اللہ تعالیٰ اگر توحید کو پامال کرنے کے باوجود معاشرے کو کوئی بہتری دیتا ہے یا مال دیتا ہے تو یہ اس کی ایک ابتلا ہے, ایک فتنہ مزید ان کے لیے بڑھ جائے گا. لیکن حقیقت یہ ہے کہ مسلم معاشرے میں تحفظ, سعادت اور عافیت کی اساس جو ہے وہ توحید باری تعالی ہے. نبی علیہ السلام کی حدیث عبداللہ بن عباس سے جو مروی ہے, اور آپ نے جناب معاذ سے فرمایا تھا کہ تمہیں بتاؤں میں اللہ کا بندوں پر کیا حق ہے اور بندوں کا اللہ پر کیا حق ہے. تو آپ نے کیا فرمایا تھا, حق اللہ علی العباد ان یعبدوہ ولا یشرکوا بہ شیئا. اللہ کا بندوں پر ایک ہی حق ہے کہ بندے اللہ کی عبادت کریں اور اس عبادت میں کسی کو شریک نہ ٹھہرائیں. اگر بندے یہ کام کر لیں تو پھر بندوں کا اللہ پر یہ حق ہے کہ اللہ ان بندوں کو عذاب نہیں دے گا بلکہ جنت کا دائمی داخلہ عطا فرما دے گا. حالانکہ جنت سب سے قیمتی دولت ہے. تو توحید کی برکت سے اگر جنت مل سکتی ہے تو یہ دنیا کی نعمتیں, دنیا کے خزانے, دنیا کی سعادتیں تو اس کے مقابلے میں ہیچ ہیں, کوئی ان کی قدر و قیمت ہی نہیں. اللہ جس توحید کی برکت سے جنت بندے کو عطا فرماتا ہے وہ توحید دنیاوی امور کے تحفظ میں کیوں نہیں کام آئے گی. اس لیے ذالک دین القیمہ, یہ دین قیمہ ہے, ایک ایسا دین, دین الملت القیمہ, جو ملت کے سارے امور کو سنوارنے والا ہے اگر ہم توحید کی اصلاح کر لیں. واللہ اعلم. شکراً بارک اللہ فیکم. کیا یہ سوچ درست ہے کہ کائنات کی تخلیق اور قدرتی مناظر اور مختلف چیزیں دیکھ کر جو اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے بنائی ہیں اللہ سبحانہ وتعالیٰ کی یاد آتی ہے, اور اسی طرح اللہ سبحانہ وتعالیٰ ہر جگہ ہر شے میں دکھائی دیتا ہے, استغفر اللہ, اور اللہ سبحانہ وتعالیٰ اس دنیا میں موجود ہے. اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے انسان کو سوچنے کی صلاحیت عطا کی ہے, تو کیا اس صلاحیت کا اس طرح استعمال اور یہ سوچ درست ہے کہ نہیں ہر چیز میں اللہ نظر آتا ہے؟ اور نہیں, یہ جملے بڑے غلط استعمال کیے ہیں. یعنی مخلوق کو دیکھ کر خالق کا تصور, یہ بات تو حق ہے. یہ ساری جو کائنات میں چیزیں موجود ہیں, زمین, آسمان, ستارے, سورج کا نظام, اور پھر یہ کھیتی باڑی, درخت اور پرندے درندے, سب اللہ کی مخلوق ہیں. وفی کل شیء لہ آیۃ تدل علی انہ واحد. اللہ ان سب کا خالق ہے. تو ان ساری مخلوقات کو دیکھ کر اللہ تعالیٰ کو یاد کرنا, اس کا خالق ہونا, مزید اس یقین میں اضافہ کرنا, یہ تو ایک ایمان کا حصہ ہے. لیکن یہ کہنا کہ ہر چیز میں اللہ نظر آتا ہے, یہ وہ صوفیاء کا باطل عقیدہ ہے جو کسی نہ کسی طریقے سے آپ تک پہنچ گیا اور آپ نے یہ جملے غلط استعمال کیے.
کی ہے، یہ کہنا غلط ہے کہ ہر چیز میں اللہ نظر آتا ہے، بلکہ حق یہ ہے کہ ہر چیز اللہ کی مخلوق ہے، اور یہ ہر مخلوق دلالت کرتی ہے کہ ان کا خالق ہے، اور وہ خالق اللہ رب العزت ہے۔ باقی ہر چیز میں اللہ کا نظر آنا یہ جملہ انتہائی غلط ہے۔ اگر یہ جملہ استعمال کیا ہے تو اس سے توبہ کرنی چاہیے، کیونکہ یہ عقیدے کا انحراف ہے۔ مخلوق سے خالق کا تصور اور مخلوق کو دیکھ کر خالق کو یاد کرنا یہ امر حق ہے، لیکن مخلوق میں خالق کو دیکھنا اور خالق کا نظر آنا یہ صوفیاء کا وہ عقیدہ ہے جو انتہائی باطل اور فاسد ہے۔ شکراً، بارک اللہ فیکم۔ سوال آیا ہے، یہ اہل حدیث ائمہ کرام کے گستاخ کیوں ہوتے ہیں، خاص طور پر امام حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ کے؟ کیا علماء اہل حدیث کی تربیت کا نتیجہ ہے؟ آپ مثال دیجئے نا، ان اہل حدیثوں نے کہاں گستاخی کی ہے؟ جس قدر اہل حدیث ائمہ کرام کو اور جو صالحین ہیں ان کا احترام کرتے ہیں، کوئی احترام نہیں کرتا۔ جیسے مثال دیجئے کہاں گستاخی کی، کون سی گستاخی کی؟ کوئی ایسی بات اہل حدیث نے کی ہو جو کسی حوالے سے ثابت نہ ہو، مستند نہ ہو، اس کی آپ مثال دیجئے۔ بغیر مثال کے بات کرنا بالکل ایک ناحق چیز ہے۔ تو اہل الحدیث جو ہے بحمدللہ یہ ان کے ایمان کا حصہ ہے۔ ہمارا عقیدہ کیا ہے؟ محبت اللہ کے لیے، اور اللہ کی محبت کی تکمیل کیسے ہوگی؟ نبی سے محبت کرنا، صحابہ سے محبت کرنا، صالحین سے محبت کرنا، علماء سے محبت کرنا، ائمہ ملت سے محبت کرنا۔ اس محبت کے بغیر ایمان کی تکمیل نہیں ہو سکتی، یہ ہمارا عقیدہ ہے۔ تو یہ گستاخی کا تصور آپ نے کہاں سے لے لیا؟ لیکن بہت سے ایسے لوگ جو صالحین کے روپ میں نظر آتے ہیں اور ان کو دیکھا جائے تو وہ نشہ بھی کرتے ہیں اور مختلف برائیاں بھی کرتے ہیں، لوگ کہتے ہیں کہ یہ ولی ہیں، ہم ان کو ولی نہیں مانتے۔ ہم کہتے ہیں کہ ولی وہ شخص ہے جس میں دو چیزیں ہوں، الذین آمنوا باللہ وکانوا یتقون، ایمان اور تقوی، یہ دو چیزیں ولایت کی اساس ہیں۔ لیکن یہاں تو معاملہ بالکل مختلف ہے۔ ایک شخص ہے نشے میں دھت ہے، برہنہ بیٹھا ہوا ہے، لباس سے بے نیاز ہے، سنگل گلے میں ڈالے ہوئے ہیں، کتوں کی غلاظت اس کے ارد گرد ہے، بلیوں کی غلاظتیں اس کے ارد گرد ہیں، اور ہم کہتے ہیں یہ پہنچا ہوا ولی ہے۔ ہم ان کو ولی نہیں مانتے، جس کو قرآن نے ولی کہا اس کو ولی مانتے۔ تو اہل الحدیث علماء کے، اولیاء کے، ائمہ کے گستاخ نہیں ہے، بلکہ احترام کا تقاضا یہ ہے کہ جس کا جو مقام ہے اسی مقام تک اس کو محدود رکھا جائے۔ علماء یا ائمہ ان کا مقام کیا ہے؟ ان سے محبت ہو، ان کی صالحیت سے محبت ہو، لیکن یہ محبت کا تقاضا نہیں ہے کہ ان کی بات کو نبی کی بات پر مقدم کر لیا جائے۔ اسی معنی میں لوگ کہتے ہیں کہ یہ گستاخ ہیں۔ بھی گستاخی کیسی؟ انبیاء واجب الطاعت ہیں، نبی کا قول آ جائے، نبی کا فرمان آ جائے، اس کے مقابلے میں کسی امتی کے قول کو آپ مقدم کریں اور اس کو محبت کا نام دیں، یہ محبت نہ قابل قبول ہے اور نہ شریعت کے تقاضوں کے مطابق ہے۔ ہم یہ کہتے ہیں کہ جو جس کا مقام ہے اسی مقام پر اس کو فائز کرو، یہی احترام، یہی تعظیم ہے اور یہی محبت کے تقاضے ہیں۔ بارک اللہ فیکم۔ کیا آج کے دور میں بھی اللہ کے ولی ہیں اور ان کی پہچان کیا ہے؟ دیکھیں، یہ ہم دعویٰ نہیں کر سکتے۔ ظاہر ہے کہ شریعت موجود ہے، شریعت کے عاملین متبعین موجود ہیں، اتباع شریعت ہی ولایت ہے۔ الذین آمنوا وکانوا یتقون، توحید خالص ہو، ایمان ہو مضبوط، تقوی پرہیزگاری ہو، للہیت ہو اور اللہ تعالیٰ کا خوف ہو، تو یقیناً یہ ساری چیزیں ولایت کی علامت ہیں۔ ہم یہ نہیں کہتے کہ فلاں اللہ کا ولی ہے، یہ دعویٰ نہیں کر سکتے، کیونکہ ولایت کا دعویٰ ثابت ہوتا ہے دو چیزوں کے ساتھ، ایک اس کا ظاہر، ایک اس کا باطن۔ ظاہر میں ایک شخص نمازی ہے، تہجد گزار ہے، لیکن اس کے باطن میں کیا ہے، اس کی نیت کیا ہے، ہم اس کو نہیں جانتے۔ لیکن یہ ہم کہہ سکتے کہ انشاءاللہ یہ اللہ کا ولی ہوگا، انشاءاللہ یہ اللہ کا ولی ہے، یہ الفاظ کہہ سکتے ہیں۔ تو جب تک شریعت موجود ہے، شریعت کے عاملین موجود ہیں، اور جو عامل بھی شریعہ ہوگا یقیناً اللہ کا ولی ہوگا۔ بارک اللہ فیکم۔ کیا ایسی کوئی حدیث ہے کہ اپنے حکمرانوں کو برا نہ کہو؟ نبی علیہ السلام کی حدیث ہے کہ اگر آپ نے حکمران میں کوئی چیز دیکھی جو معیوب ہے اور آپ اس کی اصلاح کرنا چاہتے ہیں تو اس کا آپ ہاتھ پکڑ کے ایک طرف لے جائیں اور خلوت میں اس کی اصلاح کریں، برسر عام اس کی بات نہ اچھالیں اور اس عیب کو یعنی تشہیر نہ دیں، بلکہ خلوت میں اس کو وہ نصیحت کریں، کیونکہ اگر برسر عام کریں گے تو یہ چیز موجب فتنہ ہوگی اور لوگ
امیر سے یا جو ولی الامر ہے اس سے متنفر ہوں گے، اور آگے چل کر یہ مختلف اضطرابات اور فتنوں کا ذریعہ بن سکتا ہے۔ اس لیے شریعت نے فتنوں کی جو ہے وہ اس کا قلع کما کیا ہے، اور اس میں جو متقاضیات ہیں اس میں ایک تقاضا یہ بھی ہے کہ آپ اپنے حکام کے خلاف برسر عام بات نہ کریں، بلکہ اگر کوئی نصیحت دینی ہے تو وہ خلوت میں کریں، کیونکہ حکام کو نصیحت فائدہ کب دے گی؟ جب خلوت میں بات کرو گے۔ اگر آپ برسر عام اس کو لتاڑیں گے اور اس پر تنقید کریں گے اور لوگوں کو سنائیں گے تو اس سے حکام متاثر نہیں ہوں گے، بلکہ ان کی جو انانیت ہے وہ بیدار ہوگی اور وہ نصیحت قبول نہیں کریں گے۔ تعییر اور چیز ہے، نصیحت اور چیز ہے، اور حکام کی نصیحت کا تقاضا یہ ہے کہ ان کو جو بات کہنی خلوت میں کہی جائے، اور وہ ان کے لیے قابل قبول بھی ہوگی۔ برسر عام کہو گے تو وہ ان کو آر دلانا ہوگا جو ان کی انا کو اور بیدار کرے گا، اور اس بندے کے لیے وہ نقصان کا باعث ہو سکتا ہے۔ شکراً، بارک اللہ فیکم۔ شیخ محترم، دیکھا گیا ہے عموماً ایسی نصیحت پر جو ہے لوگ کہتے ہیں کہ ہمیں ان کا ہاتھ کہاں میسر آئے گا اور خلوت کہاں میسر آئے گی، ہم اپنے حکمران تک تو پہنچ ہی نہیں سکتے، تو پھر ہم حق نصیحت کس طرح سے ادا کریں؟ دیکھیں، ایسے لوگوں سے رابطہ ہو سکتا ہے جن کا رابطہ حکام سے ہو، یا آج کل میڈیا موجود ہے، آپ ایک میسج ان تک پہنچا سکتے ہیں۔ یعنی کوئی طریقہ اگر ایسا ہو کہ آپ کی بات سری طور پر حاکم تک پہنچ جائے، اسے آپ بروئے کار لائیں، اور اگر ممکن نہیں ہے تو آپ حاکم کے لیے دعا کریں کہ اللہ تعالیٰ اس کو ہدایت دے دے، اللہ اس کی اصلاح کر دے، اللہ تعالیٰ اس کو اس عیب سے بچا لے۔ دعا کر لیں، وہ دعا قابل قبول ہوگی۔ یعنی حکام کے لیے دعا کرنا یہ ان کی خیر خواہی میں داخل ہے، یعنی یہ تعییر نہ ہو، اور اگر بات اس تک نہیں پہنچا پا رہے آپ تو آپ اس کے لیے دعا کریں، اس کا آپ کو اجر بھی ملے گا، اور جو آپ کے مقاصد ہیں وہ بھی حاصل ہوں گے آپ کو۔ شکراً، بارک اللہ فیکم۔ شیخ، یہ سوال آیا ہے کہ ظالم حکمران کے سامنے کلمہ حق کہنے والی حدیث کو لے کر آج کل لوگ اس حدیث کو یعنی غلط استعمال کر رہے ہیں، اس کے بارے میں کچھ نصیحت چاہ رہے ہیں شاید؟ یہ تو تب ہے نا جب حاکم سامنے موجود ہے، سامنے اگر موجود ہے تو اس کے سامنے کلمہ حق کہیں، اس کو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے افضل الجہاد کہا، افضل الجہاد کلمۃ حق عند سلطان جائر، یہ افضل جہاد ہے، لیکن وہ سامنے موجود ہو۔ اگر وہ سامنے موجود نہیں ہے، آپ اپنے مسجد میں ہیں یا اپنے چوک پہ کھڑے ہیں اور وہاں آپ اس پر تنقیدیں کر رہے ہیں اور سمجھتے ہیں کہ یہ ہم بہترین جہاد کر رہے ہیں، یہ جہاد نہیں بلکہ یہ فساد شمار ہو سکتا ہے۔ یہ افضل جہاد تب ہوگا جب حکمران آپ کے سامنے ہے اور آپ کھڑے ہو کر کلمہ حق کہیں، یقیناً یہ جرت کی بات ہوگی اور یہ شریعت کے مقاصد کے مطابق ہوگی۔ لیکن اگر آپ اس کی عدم موجودگی میں لوگوں کے بیچ میں کھڑے ہو کر لوگوں کو ابھاریں گے اور اس کے عیوب بتائیں گے تو یہ جہاد نہیں بلکہ یہ فساد ہوگا۔ دیکھیے امام مالک رحمہ اللہ پورا مدینہ ان کا مرید تھا، ان سے محبت کرتا تھا، اور وقت کے حاکم نے ان کا چہرہ سیاہ کیا اور ان کو گدھے پر بٹھایا، گھمایا۔ جب ایک مقام پر جب ایک بالکل بازار کے وسط میں پہنچے اور پوری دنیا اکٹھی ہو گئی، امام مالک چاہتے تو حاکم کے خلاف بات کرتے، لیکن کوئی بات نہیں کی۔ یہ کہا کہ جس نے پہچان لیا اس نے پہچان لیا، جس نے نہیں پہچانا وہ پہچان لے کہ میں مالک ابن انس ہوں، اور میرا قصور کیا ہے، معاملہ کیا ہے، معاملہ یہ کہ میں طلاق مکرہ کو ناجائز قرار دیتا ہوں، بس یہ کہہ کر بیٹھ گئے۔ اگر چاہتے تو اپنے حاکم کے خلاف بات کرتے اور لوگ پھر ابھرتے اور ایک فساد اور فتنہ قائم ہو جاتا، لیکن یہ منہج سلف کے خلاف ہے۔ لہذا جہاد اور چیز ہے اور اس جہاد کے نام پر فساد یہ اور چیز ہے۔ بارک اللہ فیکم۔ شیخ محترم، عموماً اس موقع پر ہمارے ملکوں میں یہ بھی کہا جاتا ہے کہ جمہوری ملکوں میں جمہوری حکمرانوں کی طرف سے ان چیزوں کی اجازت ہے اور اس کو جمہوریت کا حسن سمجھا جاتا ہے، تو اگر ہم جمہوری ملکوں میں جہاں پہ حکمرانوں کی طرف سے باقاعدہ قانون بنا ہوا ہے اور اجازت ہے اس کی، تو وہاں بھی مطلب خاموشی اختیار کریں گے یا عام مقامات پر ان کی مذمت کی جا سکتی ہے؟ اس سوال سے پہلے جمہوریت کو ثابت کرو، یعنی جمہوری ملک میں رہتے ہو تو یہ سب ہم کر لیں۔ یعنی ایک تو آپ نے ملک کو جمہوری بنایا جو شریعت سے متصادم ہے، دوسرا اس کو جمہوری بنا کر اب اس جمہوریت کے تحت آپ وہ چیزیں اور وہ قواعد اپنائیں جن کو شریعت نے رد کیا ہے، تو یہ تو ڈبل جرم ہو جائے گا۔ جمہوری نظام قابل قبول نہیں ہے، اور جمہوری نظام کا بہانہ بنا کر آپ چوکوں چوراہوں پر حکام کے خلاف باتیں کریں تو یہ دوسرا جرم ہو جائے گا، گناہ مرکب ہو جائے گا۔ تو اس بات سے پہلے یہ ثابت کریں کہ جمہوری نظام کتاب و سنت کے مطابق
مطابق ہے اور کتاب و سنت سے ثابت ہے، اور قطعاً یہ ثابت نہیں. یہ اغیار کا نظام ہے، انگریزوں کا نظام ہے، جو ایک گھٹیا صورت میں ہم پر مسلط کیا گیا، اور ہم اس کے چیمپئن بننے کی کوشش کرتے ہیں. تو اس کے لیے پہلے جمہوریت کو ثابت کرنا پڑے گا، اور پھر یہ دوسری بات آئے گی کہ جمہوری نظام کے تحت حکام پر برسر عام تنقید کرنا جائز ہے. وہ تو ناجائز ہے، چاہے جمہوری نظام ہو یا حاکمیت ہو یا بادشاہت ہو یا خلافت ہو، وہ تو ناجائز ہے، ہر صورت میں ناجائز ہے. تو ایک نظام کے یعنی تغیر سے آپ شرعی حقیقت کو تبدیل کر دیں، یہ درست نہیں ہے. شکراً، بارک اللہ فیکم. اسی سے متعلق لائیو سوال ہوا ہے، کیا مظاہرے خروج کی ایک صورت نہیں ہے؟ یہ خروج کہہ سکتے ہیں اسے؟ نہیں، مظاہرہ اگر صرف حاکم وقت تک بات پہنچانے کی حد تک ہے، اور ان تمام قیود کے ساتھ جو ہم نے بتائی ہیں، کوئی ٹریفک جام نہ کیا جائے، کوئی خلل واقع نہ کیا جائے، کوئی راستہ بند نہ کیا جائے، بلکہ جہاں ایک مؤثر آواز پہنچ سکتی ہے وہاں 10 افراد 20 افراد جمع ہو کر اپنی آواز پہنچا دیں، تو یہ آواز پہنچانا ہے، یہ خروج نہیں ہے. خروج تو یہ ہے کہ جو حاکم کی اطاعت اور سمع اس سے مکمل بغاوت کا اعلان کر دیا جائے، یہ خروج ہے. تو خروج اور چیز ہے، اور چند افراد کا جمع ہو کر ایک حق چیز حاکم تک پہنچانا یہ اور چیز ہے. شیخ محترم بارک اللہ فیکم، برا خواب اور اچھا خواب دیکھنے والے کو کیا کرنا چاہیے؟ اچھا خواب ہو تو اچھوں کو بتا سکتا ہے وہ، جس سے اس کو محبت ہو، کیونکہ بعض اوقات آپ کسی جاہل کو، ان پڑھ کو وہ اچھا خواب بتا دیں اور وہ اس کو تعبیر کر بیٹھے، تو ہو سکتا ہے وہ تعبیر سچی ہو جائے. تو جو صالحین ہوں، اچھے ہوں، جن سے آپ کو محبت ہے اور جو آپ سے پر حسد نہیں کرتے، ان کو آپ اچھا خواب بتا سکتے ہیں. لیکن خواب اگر برا ہو تو اس کے لیے شریعت نے کچھ ہدایات دی ہیں. نمبر 1، جب برا خواب آپ دیکھیں تو اپنی کروٹ بدل لیں، اور نمبر 2، آپ آیت الکرسی پڑھیں، اور نمبر 3 یہ کہ برا خواب دیکھنے کے بعد جب صبح باہر نکلیں تو فوراً کوئی صدقہ دے دیں. تو ان چیزوں سے اللہ تعالیٰ اس خواب کی برائی کو ٹال دے گا. کروٹ بدلنا، آیت الکرسی پڑھنا اور کچھ صدقہ دینا حسب توفیق، اگر یہ 3 کام کر لیں تو اگر کوئی خواب برا دیکھا ہے تو اللہ تعالیٰ اس کی برائی کو ٹال دے گا. وہ کسی کو بیان نہ کرے. برا خواب بیان کرنے سے روکا ہے، اور اچھا خواب بیان کر سکتے ہیں مگر اچھوں کے سامنے، ہر ایک کے سامنے نہیں. شکراً، بارک اللہ فیکم. یہ پانی پر پھونک مارنے سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے منع کیا ہے، تو کیا رقیہ پڑھ کر بیمار خود پی سکتا ہے؟ یعنی پانی سامنے رکھ کر رقیہ پڑھتے رہیں اور وہ پانی پی سکتا ہے اور اس سے غسل کر سکتا ہے؟ ہاں، پھونک نہ مارے. اگر سامنے رکھا ہے پانی اس کے اور وہ اللہ کا ذکر کر رہا ہے، جیسے نماز کے بعد کے اذکار ہیں یا صبح و شام کے اذکار ہیں، اور سامنے پانی رکھا ہوا ہے تو اس پانی کو استعمال کر سکتے ہیں. لیکن پانی طلب کرنا رقیہ کے لیے کہ اس پر ہم آپ کو دم کر کے دیں گے، آپ پئیں، یہ درست نہیں ہے. نہان نفخ فی شراب، نبی علیہ السلام نے پانی میں یا برتن میں پھونک مارنے سے روکا ہے. وہ پانی استعمال نہیں کر سکتے. لیکن ایک شخص اگر خود اللہ کا ذکر کر رہا ہے، اس قسم پانی کا جگ ہے یا پانی کا گلاس رکھا ہوا ہے، تو اس پانی کو اگر وہ پی لے گا تو وہ جائز ہے، اور اس کے لیے باعث برکت اور باعث شفا ہو سکتا ہے. پانی پر پڑنے کا تصور وہ ثابت نہیں ہے. نبی علیہ السلام نے ہمیشہ مریض پر دم کیا ہے، کسی مریض کو پانی پڑھ کر نہیں دیا آپ نے کہ پانی تم لو، یا یہ آٹا یا چینی پر دم کر کے دیا ہو، یہ کھا لو، ایسا ثابت نہیں. اصل میں آج کل بعض عاملین ایسے ہیں کہ پانی سامنے رکھ کے پڑھتے رہتے ہیں اور پھونکتے نہیں ہیں. جی جی، اس کے بارے میں مطلب ایسا تصور ہے قرآن و سنت میں؟ یہ نہیں، عملاً یہ چیز نہیں ملتی ہے. شکریہ. اس لیے ایک شخص خود اپنے لیے سامنے رکھ کر لے، لیکن عاملین کا یہ عمل کرنا یعنی عملاً ایسا کوئی ملتا نہیں نبی علیہ السلام کے عمل سے. شکراً، بارک اللہ فیکم. لبان کیا بھولنے کا علاج ہے؟ لبان یا لبان کیا بھولنے کا علاج ہے، جیسا کہ ابن قیم کی طب نبوی میں لکھا گیا ہے؟ ہاں، یقیناً یہ تجربات سے یہ بات ثابت ہے. تو یقیناً یہ اگر اس کے استعمال سے بہت سی چیزیں ہیں جس کو یعنی حکماء نے، اطباء نے نسیان کا یعنی علاج قرار دی، جیسے بادام کا کثرت سے استعمال، اور بہت سی چیزیں ہیں. تو اگر کوئی ایسی چیز ہے جو ایک دوا کے طور پر استعمال ہو سکتی ہے تو وہ نسیان کا علاج ہو سکتی ہے اور حافظے کی قوت کا باعث ہو سکتی ہے. تو یہ کہہ رہے ہیں پانی میں لبان ڈال کر پی سکتے ہیں، کیا یہ درست ہے کہ پانی پر پھونکیں؟ پھونکنا کیوں درست نہیں ہے؟ ان کے کہنے کا مقصد شاید یہ ہو کہ لبان ڈال کر پی سکتے ہیں پانی میں، اس مقصد. تو لبان تو ایک دوائی ہے نا. لبان کیا چیز ہے؟ پانی میں کوئی چیز آپ ڈالیں، جیسے آپ دودھ ڈالتے ہیں یا شہد ڈالتے ہیں، اس طرح کوئی جڑی بوٹی ہے تو وہ ڈال سکتے ہیں. وہ تو لبان اور چیز ہے اور پانی میں پھونکنا اور چیز ہے. لبان سے روکا نہیں ہے اور پھونک مارنے سے روکا ہے، تو دونوں کو آپ برابر کیسے قرار دے سکتے ہیں؟
شکراً، بارک اللہ فیکم. کیا محدثین کے نزدیک ایسا کوئی اصول ہے کہ معاصر کی جرح غیر قبول نہیں ہے؟ معاصر کی جرح قبول نہیں ہے؟ نہیں، معاصر کی جرح قابل قبول ہے، لیکن بعض اوقات ایسی علامات ہوتی ہیں کہ کسی معاصر نے جرح کی ہو کسی حسد یا کسی اور سبب کی بنا پر، اگر کوئی ایسی چیز کو ظاہر ہو جائے پھر وہ جرح قابل قبول نہیں. اگر دو افراد ہوں، دونوں معاصر ہیں، دونوں کا علم سے تعلق ہے، لیکن دونوں میں کوئی خشمک ثابت ہو یا کسی قسم کا کوئی عداوت یا حسد کا پہلو ثابت ہو، پھر وہ جرح کرے وہ قابل قبول نہیں. لیکن اس میں بھی قاعدہ یہ ہے کہ کسی اور محدث نے جرح نہ کی ہو. اگر عامت المحدثین سے بھی اس کی جرح ثابت ہے تو اس کی جرح بھی قابل قبول ہے، لیکن عامت المحدثین سے اگر اس کی توثیق ثابت ہے اور یہ ایک فرد واحد اس پر جرح کر رہا ہے تو ان اسباب کی بنا پر وہ جرح رد ہوگی. یہ عام اصول نہیں ہے کوئی. ہاں، اصول نہیں. حزبیت کیا ہے؟ سلفیت کا معیار ہونا، یعنی سلفت کا معیار کیا ہونا چاہیے؟ سلفیت کا معیار کیا ہونا چاہیے؟ حزبیت کی دو صورتیں ہیں، ایک ہے حزبیت مذمومہ اور ایک ہے حزبیت محمودہ. حزبیت محمودہ یہ ہے کہ لوگ جمع ہوں اور جمع ہو کر اللہ کے دین کا کام کرنے کے لیے کوئی پروگرام تشکیل دیں، کوئی لائحہ عمل تشکیل دیں، اور وہ حاکم وقت کی اجازت سے ہو تو پھر وہ درست ہے. لیکن حزبیت مذمومہ کیا ہے؟ ایسی حزبیت جو حکومت کے خلاف ہو، حاکم وقت کے خلاف ہو، اور وہ انتشار پیدا کرنے کے لیے ہو اور کتاب و سنت کی اساس پر نہ ہو تو وہ قابل قبول نہیں ہے. لیکن ایسا تجمع جو حکومت وقت کی اجازت سے ہو اور کام بھی کتاب و سنت کے مطابق ہو وہ مطلوب ہے، وہ مذموم نہیں ہے. لیکن ایسا تجمع جو حکومت کے خلاف ہو اور اس کو استعمال کیا جائے، جیسے بہت سی سیاسی اور دینی احزاب آج کل موجود ہیں جو حکومت کے خلاف کام کر رہی ہیں، تو یقیناً وہ مذموم ہے. لیکن اگر حکومت پر مذمت نہ ہو، اس پر جرح نہ ہو، اور کار خیر کرنے کے لیے اس سے اجازت لے کر آپ کوئی تجمع قائم کرتے ہیں تو وہ شریعت کے مقاصد کے خلاف نہیں. آپ کے بارے میں عام طور پر یہ تصور دیا جاتا ہے کہ آپ اپنی تنظیم کے علاوہ لوگوں کو حق پر نہیں سمجھتے، کیا یہ بات درست ہے؟ یہ بات بالکل غلط ہے، بالکل غلط ہے. جس کا شاہد عدل کیا ہے؟ ہمارا پاکستان بھر میں جانا، اور بہت سی جو اہل حدیث یعنی سلفی جو ہمارے احباب ہیں، جو تنظیمیں ہیں، ان کے پروگراموں میں شرکت، اپنے یہاں ان کو دعوت دینا، یہ کیسے آپ کہتے ہیں کہ ہم اس کے علاوہ کسی کو حق پر نہیں سمجھتے؟ یہ بالکل ایک غلط تصور ہے اور غلط ایک مشاہدہ ہے جو یعنی بعض لوگ پھیلانے کی کوشش کر رہے ہیں. بارک اللہ فیکم. کسی کا نام لکھا ہوا ہے کہ وہ پیغمبروں کا پاخانہ پاک کہتے ہیں، یعنی بول و براز وغیرہ، کیا یہ بات درست ہے؟ دلیل اس کی دلیل دیں، وہ پھر بات ہوگی. جی شکراً، بارک اللہ فیکم. شیخ محترم، یہ ایک سوال ہے، کیا تکبیر میں حی علی الصلاۃ پر کھڑے ہونا چاہیے؟ یعنی اقامت کہہ رہے ہیں، یہ اقامت میں حی علی الصلاۃ پر کھڑا ہونا چاہیے. بعض حضرات ایسا کرتے ہیں کہ پیش امام خود سنت سمجھ کر حی علی الصلاۃ پر کھڑا ہوتا ہے اور وہ کہتا ہے کہ سنت ہے، اور یہ صرف بعض حضرات کا طریقہ ہے، جبکہ دوسرے لوگ جو ہیں وہ ایسا نہیں کرتے. کیا حقیقت ہے اس کی؟ حی علی الصلاۃ پر کھڑا ہونا کوئی نصاً ثابت نہیں ہے کہ حی علی الصلاۃ پر کھڑا ہوا جائے، کوئی اس کی دلیل نہیں ملتی. اقامت اگر شروع ہو تو کھڑا ہو سکتے ہیں آپ، تاکہ ایک کافی وقت آپ کو مل جائے صفوں کو درست کرنے پر، ساتھ ملنے پر. حی علی الصلاۃ پر تو تکبیر تقریباً ختم ہو جائے گی تو اتنا وقت آپ کو نہیں ملے گا، تو اچھا ایک وقت آپ کو صف تک پہنچنے اور صفوں کو درست کرنے کا مل جائے گا. لیکن بات اصل یہ ہے کہ حی علی الصلاۃ پر کھڑا ہونا اس کی دلیل واللہ اعلم موجود نہیں. شکراً، بارک اللہ فیکم. کیا یہ کہنا درست ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم وجہ کائنات ہیں، کائنات کی وجہ ہیں؟ نہیں، یہ غلط ہے. وجہ کائنات جو خود قرآن نے بیان کی، وما خلقت الجن والانس الا لیعبدون، کہ جنوں اور انسانوں کو ہم نے اپنی عبادت کے لیے پیدا کیا ہے، تو وجہ تخلیق کائنات اللہ تعالیٰ کی توحید ہے، کوئی شخصیت نہیں ہے. نبی علیہ السلام کا مقام، آپ کا مرتبہ برحق ہے اور وہ سب سے افضل ہے، لیکن آپ کو وجہ تخلیق کائنات کہنا کسی حدیث سے ثابت نہیں ہے. وہ ایک حدیث پیش کرتے ہیں مگر وہ موضوع ہے. یہ عدل عقل و ضعیف ہے کہ لولاک لما خلقت الافلاک ہے، یہ حدیث ضعیف ہے بلکہ شبیہ بالموضوع ہے، اور حق وہی جو قرآن نے بیان کیا کہ ہم نے تمام جن و انس کو اور تمام مخلوقات کو اپنی عبادت کے لیے پیدا کیا ہے. یہ وجہ تخلیق کائنات.
بارک اللہ فیکم. کیا امام کی تنخواہ جائز ہے یا دینی امور پر تنخواہ لینا جائز ہے؟ قرآن و حدیث سے ثبوت دیں. ہاں کتاب و سنت سے بالکل ثابت ہے امام تنخواہ لے سکتا ہے. نبی علیہ السلام کی ایک حدیث کا معنی کہ سب سے پاکیزہ رزق وہ ہے جو آپ تعلیم کتاب اللہ یا کتاب اللہ کے ذریعے آپ حاصل کریں، آپ کو حاصل ہو، یقیناً وہ پاکیزہ رزق ہے. مگر یہاں باتیں دو ہیں. ایک ہے ایک شخص کا، وہ امام ہو یا مدرس ہو یا قاری ہو، بچوں کو پڑھانے والا ہو، وہ مطالبہ کرے کہ اتنے پیسے مجھے دو پھر میں کام کروں گا. یہ طلب کرنا درست نہیں ہے. دوسری صورت یہ ہے کہ جس مسجد میں آپ امام ہیں یا مدرس ہیں، اس مسجد کے لوگ جو ہیں یا کمیٹی جو ہے وہ بیٹھ کر فیصلہ کرے کہ اتنی ضروریات ہیں، اس کے بقدر آپ کو جو ہے وہ دیا جائے. وہ اگر آپ کو دیتے ہیں تو وہ آپ لے سکتے ہیں، لیکن ایک مطالبہ کرنا کہ اتنے مجھے دو پھر میں کام کروں گا، یہ درست نہیں ہے. یہ لینا اور وہ دینا دونوں میں فرق ہے. آپ یہ فرق اس طرح سمجھے کہ نبی علیہ السلام کی حدیث ہے کہ مؤذن ایسا بناؤ جو اپنی اذان پہ اجرت نہ لے. اس کا معنی یہ نہیں کہ اجرت اس کو دینا حرام ہو گیا، بلکہ نبی علیہ السلام نے خود مؤذن ابو محذورہ کو، جو مکہ میں معمور تھے اذان دینے پر، چاندی کی تھیلی دی تھی، جیسا کہ صحیح روایتوں میں موجود ہے. تو آپ نے دی اور اس نے لی. تو ایک ہے دینا اور اس کا قبول کرنا، یہ درست ہے، اور ایک ہے مطالبہ کرنا کہ مجھے اتنا دو پھر میں کام کروں گا، یہ درست نہیں. تو ان دونوں فرقوں کو ملحوظ رکھا جائے. شکراً، بارک اللہ فیکم. قرآنی تعویذ کے بارے میں کیا حکم ہے؟ تعویذ جائز نہیں ہے. نبی علیہ السلام نے اپنی زندگی میں کبھی تعویذ نہیں دیا. حالانکہ لوگ بیمار ہوتے تھے، آپ کے اہل خانہ بیمار ہوتے تھے، آپ خود بیمار ہوتے تھے، لیکن کبھی تعویذ استعمال نہیں کیا، نہ لٹکایا، نہ اس کو بازو پر باندھا، نہ کبھی کسی کو دیا اور نہ کبھی استعمال کیا. بلکہ آپ نے رقیہ یا دم، اس کو آپ نے ترجیح دی ہے. ہمیشہ آپ نے دم کیا اپنے اوپر یا کسی مریض کے اوپر. تو چونکہ تعویذ ثابت نہیں ہے، عدل اقل اس کا حکم بدعت کا ہے. نبی علیہ السلام کے دور میں یہ نہیں تھا، ثابت نہیں ہے. عبداللہ بن عمرو بن عاص کی جو حدیث پیش کرتے ہیں مسند احمد کے حوالے سے کہ بچوں کو وہ تعویذ دیتے تھے، وہ منقطع ہے اور وہ ثابت نہیں ہے. کہ اس کا معنی بعض لوگوں نے کیا ہے ان تعویذ دینے سے مراد یہ کہ ان کو تعوذ سکھایا کرتے تھے. وہ کلمات جو ہیں وہ تختی پر لکھ کر گلے میں لٹکا دیا کرتے تھے تاکہ چلتے پھرتے یاد کر لیں وہ، اور جب یاد ہو جائے تو اتار لیا کرتے تھے. وہ تعویذ کے معنی میں نہیں ہے، وہ تعلیم کی غرض سے ہے، ورنہ وہ حدیث ویسے منقطع ہے، ضعیف ہے. شکراً، بارک اللہ فیکم. شیخ محترم، کیا آپ کا کوئی واٹس ایپ نمبر ہے سوال و جواب کے لیے یا کوئی مجموعہ؟ ہمارے بیٹے کا ہے، اس پر آتے ہیں بعض اوقات، وہ دے سکتے ہیں انشاءاللہ، کسی وقت دے دیں گے انشاءاللہ تعالی. بدی الدین نہیں کیا جا سکتا، بدی الدین کا جی نہیں کر سکتے ہیں ہم اس کو. ٹھیک، انشاءاللہ بتا دیں گے آپ کو اس کے بارے میں، انتظامی امور میں سے ہے. اچھا شیخ محترم، رکوع کے بعد ہاتھ باندھنا سنت ہے یا ہاتھ چھوڑنا سنت ہے؟ دلائل کی روح سے وضاحت فرما دیجیے. دیکھیے مسئلہ اختلافی ہے، اس میں علماء کا اختلاف ہے اور ہر طرف جو ایک رائے موجود ہے، اور چونکہ اس وقت اختصاری مطلوب ہے تو یعنی جو ہم نے سمجھا، یا یہ مشائخ ہمارے شیخ بدی الدین راشدی رحمہ اللہ، شیخ العرب والعجم، یہ عرب کے مشائخ ہیں، شیخ ابن باز تھے، شیخ ابن عثیمین تھے، اور اس سے قبل بھی جو لجنہ کے سارے ارکان وہ ہاتھ باندھتے ہیں، اور ان کا استدلال ان بہت سے امور ہیں، مگر سب سے صریح ایک عام حدیث ہے سہل ابن سعد کی روایت سے، سنن نسائی کی، جس کا اصل صحیح بخاری میں بھی ہے کہ ہم نے نبی علیہ السلام کو جب بھی قائم دیکھا ہے آپ کے ہاتھ بندھے ہوتے تھے. جب بھی قائم دیکھا ہے، یعنی جب بھی کھڑا دیکھا ہے. اور کھڑا ہونا نماز میں دو موقعوں پر ہے، قبل الرکوع اور بعد الرکوع آپ کے ہاتھ بندھے ہوتے تھے. اور چونکہ رکوع کے بعد ہاتھ چھوڑنا یا باندھنا، اس کی خاص دلیل کوئی بھی نہیں ملتی، نہ چھوڑنے کی نہ باندھنے کی. جب خاص دلیل نہ ہو تو عام دلیل حجت ہو سکتی ہے، اور عام دلیل یہی ہے کہ نبی علیہ السلام کو جب بھی ہم نے کھڑے دیکھا آپ کے ہاتھ بندھے ہوتے تھے، تو رکوع کے بعد بھی قیام ہے اور رکوع سے قبل بھی قیام ہے. کچھ لوگ کہتے ہیں کہ وہ قومہ اور یہ قیام ہے، یہ فرق کرتے ہیں، حالانکہ یہ فرق تقریباً جہالت کی بنا پر ہوتا ہے. یہ قومہ اور قیام ایک ہی باب کے مصدر ہیں، قام یقوم قوما وقومتا وقیاما، ایک ہی باب کے مصدر ہیں اور معنی متحد ہے دونوں کا. تو ایک کو یہ کہنا اور ایک کو وہ کہنا، یہ فرق کرنا، یہ کسی جہل کی بنا پر ہے، علم کی بنا پر نہیں. شکراً، بارک اللہ فیکم. کیا فرض نماز کے سجدوں میں یا نفل نماز کے سجدوں میں اپنی زبان اردو یا کسی بھی اور زبان میں دعائیں مانگی جا سکتی ہیں؟ نہیں جی، یہ نماز ایک عبادت ہے اور یہ عربی زبان تک محدود ہے، کسی اور زبان میں دعا مانگنا جائز نہیں.
شکراً بارک اللہ فیکم. طلب علم کے لیے اہم کتابیں عقائد اور منہج اور عمل کے مطابق کون سی کتابیں پڑھنی چاہیے؟ دیکھیں جو کتب احادیث ہیں اس میں ہر چیز آپ کو مل جائے گی، احکام بھی مل جائیں گے، عقیدہ بھی مل جائے گا، ایمان بھی مل جائے گا. جیسے صحیح مسلم ہے اور صحیح بخاری تھوڑی سی دقیق ہے عامت الناس کے لیے، مگر صحیح مسلم کو اسلوب بہت سہل ہے. باقی عقیدے میں اگر آپ نے بندہ ٹھکا ایک قواعد کے ساتھ اور دور حاضر کے تقاضوں کے مطابق آپ نے سمجھنا ہے تو شیخ الاسلام کا عقیدہ واسطیہ ہے اور شیخ ابن عثیمین کی کتابیں ہیں القواعد المثلی، اور دیگر جو ائمہ دعوت ہیں سعودی عرب کے مشائخ بڑے بڑے ان کی کتب ہیں. تو وہ کتب اگر آپ سامنے رکھیں گے تو عقیدہ، منہج، عمل، اخلاقیات ہر چیز آپ پر واضح ہوگی. اور زہد اور عبادت اور تقوی، پرہیزگاری اور اخلاقیات کی تعلیم لینی ہے تو ریاض الصالحین ایک بڑی عمدہ جامع اور بہترین کتاب ہے. احکام اگر دیکھنے ہیں عمدۃ الاحکام مقدسی کی اور بلوغ المرام ابن حجر کی، آپ یہ کتب سامنے رکھیں اور مطالعہ اپنا کرتے رہیں اور علماء سے جو ہے وہ رہنمائی لیتے رہیں تو انشاءاللہ علم کے دروازے آپ پر کھل جائیں گے اللہ کی توفیق سے. تفسیر کی بھی اگر وضاحت فرما دیتے. دیکھیں تفسیر میں اگر سہل اور ایک آسان یعنی اسلوب میں لینی ہے تو ہمارے فاضل دوست اور جماعت کے سرمایہ حافظ صلاح الدین یوسف حافظہ اللہ تعالیٰ کی جو تفسیر ہے، کس نام سے وہ، ہاں جی، احسن البیان، احسن البیان، وہ آپ سامنے رکھیں. مختصر بھی ہے اور جامع بھی ہے. اس سے زیادہ اگر توسع آپ کو مطلوب ہے تو تفسیر ابن کثیر ہے. تفسیر سعدی کا ترجمہ اردو میں ہو چکا ہے، بہترین تفسیر ہے. اس کے علاوہ تفسیر ایک اور مولانا احمد دہلوی اپنا رحمہ اللہ کی احسن البیان، احسن الکلام، احسن التفاسیر ہے. ہاں وہ غالباً 6-7 جلدوں میں ہے. وہ بھی بڑی مبسوط اور بڑی سہل، وہ بھی قابل مطالعہ ہے. شکراً بارک اللہ فیکم. سوشل میڈیا پر مجموعات وغیرہ میں اکثر مختلف حضرات کی طرف سے سلام لکھا ہوا آتا ہے، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وغیرہ. کیا اس کا جواب دینا بھی واجب ہے واٹس ایپ وغیرہ پر، سوشل میڈیا پر؟ بالکل. سوال اگر آپ سے سلام شفوی ہوگا زبان سے، اس کا آپ زبان سے جواب دیں گے. اور اگر کسی نے لکھ کر آپ کو میسج کیا ہے یا خط لکھا ہے جو اس کا آپ جواب دیں گے اس خط کا یا میسج کا، تو وعلیکم السلام سے شروع کریں گے. سلام کا جواب دینا واجب ہے، ضروری. اگر مجموعے میں سوال و جواب ہی ہوتے رہیں تو پھر کئی سوال سلام و جواب یعنی سلام اور اس کا جواب ہوتا رہے تو بہت سارے سلام اور جواب آئیں گے. اس وجہ سے مدیر حضرات جو ہیں گروپ کے مجموعات کے ایڈمنس وہ یہ پابندی لگاتے ہیں کہ سلام نہ کریں اور یعنی زبانی اور جواب نہ دیں، اس کا تحریر نہ دیں، اپنے طور پر. دیکھیں مجموعے میں جب آدمی داخل ہوتا ہے نا، جب بات مثلا آج آپ نے شروع کی کوئی بات تو آپ نے سلام سے شروع کر دیں. اس کے بعد جو سوال جواب مناقشہ ہو رہا ہے پھر سلام کی ضرورت نہیں ہے. یعنی ہر بات پہ سلام کہنا ضروری نہیں ہے، لیکن جب کلام کا آغاز کریں تو سلام سے کریں. شکراً بارک اللہ فیکم. طلب علم کے لیے حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے عورتوں کو مسجد جانے سے منع فرمایا، اس بارے میں وضاحت فرما دیجیے گا. یہ ہم نے کہیں نہیں دیکھا. بالکل عبداللہ بن عمر نے، یہ ان کے بیٹے بلال نام تھا، انہوں نے یہ اندیا دیا تھا کہ ہم عورتوں کو روکیں گے. حضرت عمر سے ناراض ہو گئے تھے کہ اگر میں کہہ رہا ہوں اللہ کے نبی نے اجازت دی ہے مسجد میں آنے کی، تم روکو گے، تو پھر آپ نے کبھی ان سے بات نہیں کی. یہ عبداللہ بن عمر کا واقعہ ہے، لیکن حضرت عمر سے یہ چیز کوئی منقول نہیں ہے، روکنے کی کوئی چیز نہیں ملتی ان سے. شکراً بارک اللہ فیکم. موجودہ صورتحال یعنی پاکستان کے حالات کو مد نظر رکھ کر یہ سوال کیا گیا ہے، موجودہ صورتحال میں اپنے حاکم سے حسن ظن رکھنا کیسا ہے؟ حسن ظن ہونا چاہیے حاکم سے. اور حسن ظن یعنی ظن کی 2 قسمیں نا، سوء ظنی، حسن ظن. ان بعض الظن اثم، یعنی سوء ظنی کو گناہ قرار دیا گیا ہے. حسن ظن ہونا چاہیے اور اگر کوئی غلطی آپ دیکھیں تو اس کی اصلاح کریں ان شرعی تقاضوں کے مطابق جو ابھی ہم نے بیان کی ہے. ورنہ اگر یہ ممکن نہیں ہے تو اقل شے یہ ہے کہ حاکم کے لیے دعا کی جائے، یہ اس کی خیر خواہی میں آتا ہے. اگر کسی علاقے میں اہل حق کی مسجد نہ ہو تو کیا گھر میں نماز پڑھنا چاہیے جبکہ دیگر فرقوں کی مساجد بھی موجود ہیں؟
دیکھیں مساجد میں اگر ایسا امام ہو جس کا عقیدہ ٹھیک نہیں ہے، اور خاص طور پہ آج اکثر مساجد میں ایسے ائمہ ہیں جو وحدت الوجود اور وحدت الشہود کے نظریے پر قائم ہیں، اور اللہ تعالیٰ کا خلق میں حلول اختیار کرنا یہ تک ان کی سوچ ہے، اللہ تعالیٰ ہر جگہ موجود ہے، اس قسم کے عقیدے کا حامل اگر کوئی امام ہے، اس کی اقتداء میں نماز پڑھنے سے بہتر یہ ہے کہ آپ اپنے گھر میں نماز پڑھیں، کیونکہ جو بد عقیدہ ہے اس کی اقتداء میں نماز جائز نہیں ہے، اپنی اس کی نماز قبول نہیں ہے، تو آپ کی نماز کیسے قبول ہوگی؟ اس کا بہتر طریقہ یہ ہے کہ مسجد بنانے کی کوشش کریں، اور اگر یہ ممکن نہ ہو تو گھر کے افراد جو ہیں وہ جماعت کر لیا کریں، اور با جماعت گھر میں نماز پڑھ لیا کریں، اذان دے کر اقامت کہہ کر گھر میں جماعت کا اہتمام کر لیں۔ بارک اللہ فیکم۔ کیا سر پر لال رومال لینا یا کوئی اور رنگ کا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے ثابت ہے؟ یہ لباس کا معاملہ جو امور عادت میں سے، امور عبادت میں سے نہیں ہے، تو ایک لباس جو معاشرے میں مروج ہو بشرطے کہ وہ اسلامی اقدار کے متصادم نہ ہو اور اسلامی تعلیمات کے خلاف نہ ہو، وہ لباس آپ استعمال کر سکتے ہیں۔ ہاں، اس لیے نبی رسول نے لباس شہرت سے روکا ہے کہ معاشرے میں ایک لباس مروج ہے اور ایک شخص معاشرے سے ہٹ کر کوئی ایسا لباس پہنے جس پر لوگوں کی نظریں اٹھتی ہیں، لوگ اس کو جھانک جھانک کر دیکھ رہے ہیں، اس سے آپ نے روکا ہے۔ تو اس کا معنی یہ ہے کہ جو ایک لباس معاشرے میں مروج ہو اور وہ شریعت کے قواعد کے خلاف نہ ہو، وہ لباس آپ لے سکتے ہیں۔ تو لباس امر عبادت نہیں بلکہ امر عادت ہے۔ شکراً، بارک اللہ فیکم۔ تشہد میں انگلی کی حرکت اور کیا سجدوں کے درمیان میں بھی کرنا ثابت ہے؟ یعنی دو سجدوں کے درمیان، اور حرکت کب تک جاری رکھیں انگلی کی؟ رفع سبابہ، یہ انگلی کے بارے میں احادیث میں یعنی دو طرح کا حکم وارد ہے، ایک تو یعنی اقامت الاصبع یعنی کھڑا رکھنا، اور ایک اشارہ اور تحریک، دونوں چیزیں ملتی ہیں۔ یعنی بعض احادیث میں انگلی کو کھڑا کرنا ثابت ہے پورے تشہد میں، اور بعض احادیث میں تحریک اور اشارہ ملتا ہے۔ اچھا، بعض علماء نے تطبیق کی ایک شکل دی ہے ایک تیسری حدیث کے پیش نظر کہ یشیر بہا یدعو، مسند احمد کی حدیث ہے کہ اللہ کے پیارے پیغمبر دعا کرتے اور انگلی کو حرکت دیتے۔ تو اس کا معنی یہ ہے کہ پورے تشہد میں انگلی کو کھڑا رکھا جائے اور جب دعا شروع ہو تو پھر تحریک جو شروع کر دی جائے۔ یہ تطبیق اور جمع کی صورت اچھی معقول ہو سکتی ہے۔ تو ان احادیث کا خلاصہ یہ ہے، جس کو باقی رہا بین سجدتین، تو مسند احمد کی ایک حدیث موجود ہے، نبی علیہ السلام بین سجدتین بھی انگلی سے اشارہ کیا کرتے تھے۔ واللہ اعلم۔ شکراً، بارک اللہ فیکم۔ یہ بار بار ساتھیوں کی طرف سے ایک ایسے ڈاکٹر کا تذکرہ آ رہا ہے جو مختلف اہل علم سے تحذیر کرنے میں مشہور ہے کہ فلاں اہل علم فلاں عالم کے درس میں شریک نہ ہوں، فلاں عالم کا درس بیان نہ سنیں، تو آپ اس کے بارے میں کیا کہیں گے؟ جبکہ وہ خود عالم دین نہیں ہیں، پروفیشنل ڈاکٹر ہیں، لیکن اور اتنے معروف بھی نہیں ہیں، علماء پر جروحات کرتے ہیں، تو آپ کیا کہیں گے ایسے شخص کے بارے میں؟ دیکھیں، ایک شخص اگر عالم نہیں ہے، یعنی میں نہیں جانتا آپ کس کی بات کر رہے ہیں، اگر وہ ایک صاحب جنہوں نے ایک دفعہ ایک بات کی تھی اور ہاں مختلف علماء نے ان پر رد کیا اور جرح کی، اگر یہ وہی ڈاکٹر ہیں تو واقعتاً یہ یعنی جاہل ہیں، اور ایک جاہل کا تحذیر کرنا علماء کے تعلق سے یہ بڑا ایک بھیانک جرم ہے، اور یہ شخص جو ہے اس عمل کے ذریعے بہت بڑے خطرات مول لے رہے ہیں۔ خطرات کیا ہیں؟ مثلا ایک شخص کو آپ خارجی کہتے ہیں، یہ منہج خوارج پر ہے، یہ فلاں شخص سے تحذیر، فلاں سے تحذیر، تو اس کا معنی یہ ہے کہ آپ اپنے بارے میں وہ چیزیں یعنی خرید رہے ہیں۔ فلاں شخص خارجی، اگر وہ نہیں تو پھر آپ خارجی۔ حدیث موجود ہے، من قال لاخی یا کافر فقط باء باحدہما، آپ کسی کو کافر کہیں اگر وہ نہیں تو آپ کافر ہیں۔ تو اپنے ذمے بڑے خطرات یہ مول لے رہے ہیں، اور صرف جہل کی بنا پر۔ ان کو چاہیے کہ یہ علماء سے رجوع کریں اور علماء سے تلمذ اختیار کریں۔ میں نے ان کو ایک مشورہ دیا تھا کہ آپ یعنی عربی کے قواعد سے اپنے مشن کا آغاز کریں، اور ہمارے طلاب علم موجود ہیں آپ کے ارد گرد، ہم کسی کو ایک ذمہ داری دیں گے کہ وہ آپ کو پڑھائیں، قواعد سکھائیں، تاکہ کتب کا مطالعہ آپ کے لیے آسان ہو، اور پھر اس مطالعے کی روشنی میں جو بات کہیں آپ ایک صحیح علم کی بنیاد پر کہیں۔ مگر وہ مشورہ میں انہوں نے قبول نہیں کیا، لیکن وہ جہل بدستور قائم ہے، اور جہل کی بنا پر علماء کی تحذیر کرنا اور ان سے لوگوں کو دور کرنے کی، متنفر کرنے کی کوشش کرنا، فلاں عالم ہے فلاں عالم نہیں ہے، اس قسم کی تفریق اپنی رائے سے کرنا، یہ ایسے خطرات ہیں جو وہ مسلسل مول لے رہے ہیں، جس
جس کا ایک کڑا حساب ان کو روز محشر اللہ تعالیٰ کو دینا پڑے گا، اور پھر اس کا کیا جواب دیں گے، اللہ تعالیٰ ہدایت دیں گے۔ شکراً، بارک اللہ فیکم۔ کسی روحانی شخصیت کے ہاتھ پہ بیعت کرنا، جیسے آج کل کچھ مسالک میں یہ رائج ہے، اس کی شرعی حیثیت بیان فرما دیں۔ یہ بیعت ارشاد کہلاتی ہے، جو شرعاً ثابت نہیں ہے۔ بیعت اللہ کے نبی لیا کرتے تھے، یہ بیعت ولی الامر کا حق ہے۔ یا پھر تیسری صورت یہ ہے کہ میدان جہاد میں جو آپ کا قائد یا کمانڈر ہے، اس کے ہاتھ پر آپ بیعت کرنے، یعنی جہاد کرنے کی اور ہر خطرہ مول لینے کی، نحن الذین بایعوا محمد علی الجہاد ما بقینا ابدا۔ تو بیعت علی الاسلام ہے، بیعت علی الجہاد ہے، یا پھر ولی الامر کے اقتدار کو تسلیم کرنے کی بیعت ہے۔ اس کے علاوہ چوتھی کوئی قسم بھی ہو وہ بدعت ہے اور جائز نہیں۔ شکراً، بارک اللہ فیکم۔ دو سجدوں کے درمیان یہ سوال دوبارہ آ گیا ہے کہ یہ اس عورت کی رہائی پر بحیثیت امت ہمیں کیا کرنا چاہیے پاکستان میں؟ یہ باتیں یعنی کل کچھ تفسیر ہو چکی ہیں جی، اور بس یہی یعنی ایک جو حاکم یہ وقت نے یا عدالت نے ایک فیصلہ دیا ہے، وہ فیصلہ قابل قبول نہیں، ظاہر ہے اللہ کے نبی کی شان میں گستاخی قطعاً قابل قبول نہیں، اور یہ عورت اس کی مرتکب ہوئی ہے اور یہ عدالت میں ثابت ہو چکا ہے، اور یہ فیصلہ واپس لینا باہر کی طاقتوں کے دباؤ پر قطعاً ہمیں قابل قبول نہیں ہے۔ پرامن طریقے سے اپنی بات حکومت تک پہنچائی جائے اور دعا کی جائے کہ اللہ تعالیٰ حکومت کو ہدایت دے، کیونکہ یہ کام حکومت کا، عامت الناس کا نہیں ہے۔ خون کا معاملہ، فلاں کو مارنا فلاں کو نہ مارنا پبلک کو نہیں دیا گیا، حکام کو دیا گیا، تو حکام یہ فیصلہ کر سکتے ہیں۔ ہم دعا کریں اللہ تعالیٰ حکومت کو اصابت رائے کی توفیق دے اور حق اختیار کرنے کی توفیق دے۔ آمین۔ شیخ محترم، آپ کے بارے میں عام طور پر یہ بھی اعتراض کیا جاتا ہے کہ آپ فرقوں کا نام لے کر اعتراض کرنے سے منع فرماتے ہیں، اور اس پر کافی اعتراض کیا جاتا ہے کہ آپ نام نہیں لیتے، اس کے بارے میں آپ کیا کہیں گے؟ نہیں، میں سوال سمجھا نہیں کیا ہے۔ یعنی آپ کے بارے میں یہ اعتراض کیا جاتا ہے کہ آپ فرقوں کا نام لینا یعنی منع کرتے ہیں، اس سے کہ نام لے کر کسی کی تردید نہ کریں، فلاں فرقے کی یا فلاں فرقے کی یا فلاں تنظیم کی یا فلاں جماعت کی۔ اصل میں یہ چیز یعنی ایک نفرت کا سبب ہو سکتی ہے۔ ہم نے صحیح بخاری پڑھی ہے اور میں اس سلسلے میں امام بخاری کے منہج کو یعنی بڑا پسند کرتا ہوں۔ انہوں نے صحیح بخاری میں ہر گمراہ فرقے کا رد کیا ہے، مگر کسی کا نام نہیں لیا، جہمیہ کا، قدریہ کا، مرجعہ کا اور دیگر جو گمراہ فرقے اس دور میں موجود تھے، نام نہیں لیا، لیکن ہر ایک پر دلائل سے رد کیا ہے۔ تو اس منہج کو یعنی میں پسند کرتا ہوں، اسی منہج کے مطابق میں کوشش کرتا ہوں کام ہو، تاکہ اگر کسی کی دل آزاری ہو تو مزید یہ بات نفرت کا سبب نہ بن جائے۔ جس کی بات ہو رہی ہو دلائل کے ساتھ، لوگ سمجھتے ہیں کس کی بات ہو رہی ہے، تو نام لے کر ایک تنفر کے یعنی جذبے کو بڑھانا یہ چیز مجھے پسند نہیں ہے۔ لیکن چونکہ سلف میں اس کی مثال موجود ہے، محدثین جو ہے وہ ایسا کیا کرتے تھے، امام بخاری کی مثال موجود ہے، انہوں نے صحیح بخاری میں کہ ہر فرقے کا رد کیا ہے لیکن کسی کا نام نہیں لیا۔ تو یہی چیز میں نے انہیں اختیار کی ہے تاکہ ایک تنفر کا یعنی جذبہ نمایاں نہ ہو اور جو بات ہے دلیل کے ساتھ پہنچ جائے۔ باقی اللہ تعالیٰ ہدایت دینے والا ہے۔ بارک اللہ فیکم۔ کسی نے اپنی بیوی کو خلوت سے پہلے ہی طلاق دے دی ہے اور اس واقعے کو 4 سال ہو گئے ہیں، تو اب وہ رجوع کرنا چاہتے ہیں، ان کے لیے کیا حکم ہے شریعت کا؟ رجوع کر سکتا ہے وہ۔ طلاق کس طرح دی ہے، تفصیل نہیں لکھی؟ نہیں، اور وہ شخص صحبت نہیں ہوئی تھی۔ ہاں، صحبت رجوع کر سکتے ہیں۔ ہاں غیر ممسوس، جی جی غیر متقولہ بیان، بالکل بالکل صحیح، رجوع ہو سکتا ہو سکتا ہے۔ صح۔ اگر 3 طلاقیں مختلف اوقات میں دی ہوں تو یہ دیکھنا پڑے گا۔ جی، دیکھنا پڑے گا طلاق کس طرح سے دی ہے۔ طلاق کس طرح دی ہے۔ اگر طلاق ایک دی ہے اور وہ طلاق بائنہ ہو گئی، لیکن یعنی دخول سے قبل اگر اس کو طلاق دی تو اس کی عدت نہیں ہے، اس کی عدت نہیں ہے، لہذا رجوع ہو سکتا ہے۔ شکراً، بارک اللہ فیکم۔ حلال اسٹاک فیوچرز میں انویسٹ کرنا یعنی پیسے لگانا کیسا ہے؟ کیا چیز؟ حلال اسٹاک فیوچرز، یہ کوئی کمپنی ہوگی شاید، مجھے بھی اس کی تفصیل کریں۔ ہم نہیں جانتے اس کی تفصیل کیا ہے، تفصیل اگر پتہ ہو تو بات کریں۔ یعنی اس سوال کرنے والے بھائی سے گزارش ہے کہ اس کی مکمل تفصیل بھیجیں تاکہ اس کے مطابق اس کا حکم بیان کیا جائے۔ چہرے کا پردہ ہو چکا ہے، کیا عورت نماز میں پاؤں ڈھانپے گی؟ ضروری ہے اس کے لیے؟ پاؤں ڈھانکنا افضل ہے۔ اگر وہ باہر نماز پڑھ رہی تو ضروری ہے، اگر گھر میں پڑھ رہی ہے تو پاؤں کھلے بھی ہو سکتے ہیں، تاہم وہاں بھی ڈھانکنا افضل ہے۔
شیخ محترم آج کل ہر چیز پر تصویر بنی ہوتی ہے، جیسے بچوں کے اسکول کی کتابیں، بیگز وغیرہ، اور ان چیزوں پر سوال یہ ہے کہ اگر کمرے میں ان میں سے کوئی چیز ہو یا کوئی دوسری ایسی چیز جس پہ تصویر بنی ہے، یا موبائل جس میں تصویریں ہوں آن کیا ہوا ہو، اور اسی طرح ایک بھائی نے یہ سوال بھی کیا کیا ٹی وی چل رہا ہے لیکن آواز بند کر دی ہے اور وہ پیچھے ہے، بیک پر ہے، سامنے نہیں ہے، تو ایسے کمرے میں نماز ادا ہو جائے گی؟ ٹی وی کی صورت میں تو نماز نہیں ہوگی، وہ تو تصویر آپ یعنی ایک جان بوجھ کے اس کو آپ اپنا جاری کیے ہوئے اور نماز پڑھ رہے ہیں، ٹی وی کو بند کر دینا چاہیے۔ باقی یہ تصویریں کمرے میں موجود ہونا یہ عموم بلوا کی شکل ہے، رسائل پر، اخباروں میں، کتابوں پر، بچوں کے بیگ ہیں یا بچوں کے استعمال کی چیزیں ہیں، حتیٰ کہ گھر کے استعمال کی چیزیں ان پر تصویریں تک بنی ہوئی ہیں۔ اب تصویروں کی ہم تقسیم کر لیتے ہیں، ایک تصویر وہ ہے جو آپ کے شوق سے ہے اور آپ نے وہ انہی شوق سے، محبت سے آویزاں کر رکھی ہے، وہ اگر موجود ہے کمرے میں اس میں نماز نہیں ہوگی۔ ایک تصویر وہ ہے جو مجبوراً کمرے میں موجود ہے، ہر جگہ موجود ہے، تو اس کی موجودگی میں نماز آپ ادا کر سکتے ہیں۔ تاہم اگر آپ کی نماز کی جگہ ایسی ہو جو بالکل تصاویر سے پاک ہو تو اس میں آپ کا دل مطمئن بھی ہوگا اور وہ نماز بالکل درست اور قابل قبول ہوگی۔ یہ سوال ہے، شکراً بارک اللہ فیکم، کسی جگہ جماعت میں سے کسی کا انتقال ہوتا ہے، یعنی کسی بڑے بزرگ کا، تو بعض دفعہ 150 لوگ جمع ہو جاتے ہیں، زیادہ 150 کلومیٹر دور سے زیادہ جمع ہو جاتے ہیں، دور دور مختلف شہروں سے، باہر سے، تو اختتام دفن سے 5 گھنٹے پہلے، کوئی 7-8 گھنٹے پہلے، کافی دیر پہلے آ جاتے ہیں، تو ایسے میں میت کے وارثین اہل ثروت ہیں، انہوں نے خود اپنے خرچے پر پکایا اور لوگوں کو کھلا دیا، یا بعض دفعہ ایسا ہوتا ہے کہ پڑوس کے لوگ مل کر ان دور سے آنے والے مہمانوں کے کھانے کا اہتمام کرتے ہیں، تو اس میں مطلب کوئی اس سے ثواب ہدیہ کرنا وغیرہ مقصود نہیں ہوتا، ایصال ثواب مقصود نہیں ہوتا، بس وقت کی ضرورت ہوتی ہے۔ جی جی، اس کے بارے میں کیا؟ ہاں یہ ضرورت ہے، یہ اس کو آپ ضیافت سمجھ لیجئے، یعنی ایک تو جو اہل میت ہیں ان کو کھلانے کا حکم تو ہے، اصنعوا لآل جعفر طعاما، ان کو کھلانے کا حکم تو ہے۔ دوسرا وہ لوگ جو دور دراز سے آئے ہیں اور جن کے کھانے کا انتظام نہیں ہے انہیں بھی اس کھانے میں شامل کر دینا چاہیے، یہ ایک ضرورت بھی ہے اور ایک ادب کا اور ضیافت کا تقاضا بھی ہے۔ باقی جو شہر کے اندر موجود ہیں لوگ دوسرے جو جنازے میں شریک ہیں، ہر ایک کو کھلانا یہ شریعت سے ثابت نہیں ہے، مگر اہل میت اور جو لوگ دور سے آئے ہیں شرکت کے لیے جن کے لیے کھانے کا اور کوئی انتظام نہ ہو انہیں کھلایا جا سکتا ہے۔ میں ریاض شہر سے 250 کلومیٹر دور ایک جامعہ میں پڑھتا ہوں، ہفتے کے دن آتا ہوں اور جمعرات کو واپس گھر چلا جاتا ہوں، تو کیا میں اس دوران نماز قصر پڑھوں گا، یعنی گھر پر، یا پوری پڑھوں گا اپنے گھر پر؟ آپ کا جو گھر ہے نا وہ آپ کی اقامت ہے باعتبار توطن کے، وہ آپ کا ایک وطن ہے اور وطن کے اعتبار سے آپ کی اقامت ہے، وہاں پوری پڑھ لیں، اور جہاں آپ پڑھنے جاتے ہیں تو وہاں آپ مقیم ہیں باعتبار دراسہ کے اور تعلیم کے، وہاں بھی پوری پڑھ لیں۔ راستے میں اگر کوئی نماز کا وقت آ جائے وہ آپ قصر کریں گے۔ تو اقامت کی 2 صورتیں ہیں، ایک ہے اقامت جہاں آپ عملاً مقیم ہیں، اور ایک ہے ایسی اقامت جو آپ کا وطن ہے جہاں آپ جاتے رہتے ہیں گاہے بگاہے، تو وہ وطن ہونے کے لحاظ سے آپ کی اقامت گاہ ہے، وہاں پوری پڑھ لیں، اور جہاں آپ رہتے ہیں عملاً وہاں پوری پڑھ لیں، باقی کسی مقام پر جائیں تو وہاں آپ قصر کر لیجیے۔ بارک اللہ فیکم۔ یہ حضرت عمر فاروق نے اپنے کسی بیٹے پر حد جاری کی، انہیں کوڑے مارے گئے یہاں تک کہ ان کی موت واقع ہو گئی، ایسا کوئی واقعہ؟ نہیں، ایسا کوئی واقعہ ثابت نہیں، شکراً بارک اللہ، کہیں نہیں ملتا۔ جی جاری رکھیں، کیا کتنے سوال ہیں؟ تقریباً ہیں 8-10 کے قریب، کل کر لیں۔ ٹھیک ہے شیخ محترم، آخر میں ایک بھائی ہیں، انہوں نے بیماروں کے لیے دعاؤں کی اپیل کی ہے اور بے اولادوں کے لیے اولاد کی اپیل کی ہے، فوت شدگان کے لیے بھی مغفرت کی۔ الحمدللہ رب العالمین الرحمن الرحیم اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد ربنا ظلمنا أنفسنا وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين أذهب الباس رب الناس واشف أنت الشافي لا شفاء إلا شفاءك شفاء لا يغادر السقما اللهم اشف مرضانا ومرضى المسلمين اللهم اشف مرضانا ومرضى المسلمين يا شافي الأمراض اشف مرضانا ومرضى المسلمين اللهم إنا نسألك علما نافعا وعملا متقبلا ورزقا طيبا واسعا وشفاء من كل داء رب اغفر وارحم وأنت خير الراحمين رب اغفر وارحم وأنت خير الراحمين
ہمارے چچا کا آج انتقال ہوا لاہور میں، ان کی مغفرت کے لیے دعا کر دیں، اللہ تعالیٰ ان کی مغفرت فرمائے، اللہ تعالیٰ اعلیٰ علیین میں جگہ عطا فرما دے، اللہ تعالیٰ جنت الفردوس کی وراثت عطا فرما دے، اللہ تعالیٰ تمام بشری لغزشیں معاف فرما دے، اور اللہ تعالیٰ تمام لواحقین کو صبر جمیل عطا فرما دے۔ ربنا تقبل منا انك انت السميع العليم وتب علينا انك انت التواب الرحيم برحمتك يا ارحم الراحمين وصلى الله على النبي۔ ہم شیخ محترم عبداللہ ناصر رحمانی صاحب حفظہ اللہ کے تہ دل سے مشکور ہیں کہ آپ نے اپنے ذاتی غم پر شریعت کی اس مجلس کی، دین کی تفہیم کی اس مجلس کو ترجیح دی۔ اللہ رب العالمین انہیں جزائے خیر عطا فرمائے، اور تمام سامعین کو بھی جنہوں نے شرکت فرمائی۔ جزاکم اللہ خیر، بارک اللہ فیکم۔ السلام